مسلمانوں پر مدد نازل فرما، فلسطین کے مسلمانوں پر مدد نازل فرما۔ اے اللہ سب آسمان کی طرف تک رہے مولا، سب تیری رحمت کی طرف تک رہے مولا۔ یا اللہ جو کچھ ہمارے گناہ کی وجہ سے، لیکن مولا تیرے بندے ہیں مولا، مولا ان کا درد نہیں دیکھا جاتا، ان کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی مولا، ان کی کھانے پینے کے حالات نہیں دیکھے جاتے مولا۔ ظالم نے پانی تک بند کر دیا ہے مولا، اے اللہ رحم فرما مولا، مولا رحم فرما مولا۔ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے مدد نازل فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ ہمیں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کیا کرنا ہے؟ اگر واقعی سچے مسلمان ہو، ہزاروں کلومیٹر دور کے فاصلے پر ہم فلسطینیوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے 1450 سال پہلے ہمیں بتایا کہ ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ فرمایا الدعاء صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ روڈ پہ نکلنے کی بجائے مسجدوں کو بھر دو، پانچوں وقت مسجدوں کو بھر دو، اور گڑ گڑا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ انشاءاللہ تمہاری خلوص والی دعا سے آسمان سے اللہ کی مدد نازل ہوگی، اور انشاءاللہ مسجد اقصی کی بھی حفاظت ہوگی، فلسطین کے مظلوموں کی بھی حفاظت ہوگی، اور ظالم کے فرق کردار۔ صرف اپنے دل کا درد آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ خطابات مجھ سے بہت بڑے بڑے دانشور علماء خطبہ سے آپ سن چکے ہیں، اب کسی خطاب کی ضرورت نہیں، صرف تھوڑی دیر آپ کے ذہن و دماغ کو اپیل کرنے کے لیے اپنے دل کا دکھڑا آپ کے درمیان رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ بہت بڑی تعداد میں آئے ہیں، بہت دیر سے آئے ہیں، اگر آپ نے کچھ سن کر کے سمجھ لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا آنا بھی کامیاب ہے اور آپ کا آنا بھی کامیاب ہے۔ سبحان اللہ۔ اس محفل کا عنوان اور جو سرنامہ آپ نے دیکھا ہے وہ ہے بہار اول کانفرنس۔ جب بھی اس عنوان کو کوئی دیکھے گا تو یقیناً کوئی عاشق یہی سمجھے گا کہ یہ جو بہار اول ہے، یقیناً بہار اول اس گل اول کی آمد پر ہے جس نے پوری کائنات کو بہاریں ہی بہاریں عطا کی۔ دنیا کے اندر خزاں تھا، خزاں کا ماحول تھا، جس نے انقلاب بپا کیا۔ وہ آئے زمانے میں انقلاب آیا، وہ آئے انسانوں میں انقلاب آیا، وہ آئے جنگلوں میں انقلاب آیا۔ اہل علم اور اہل دانش کی توجہ چاہتا ہوں، کسی بھی انقلابی نے جب انقلاب بپا کیا ہے تو اس نے شہروں میں اور بستیوں میں انقلاب بپا کیا ہے، لیکن جس کے نام سے بہار اول کانفرنس ہے وہ ایسا انقلابی ہے اور ایسا داعی انقلاب ہے جس کی آمد پر جنگلوں میں بھی انقلاب آیا ہے، جس کی آمد پر جنگلوں میں بھی انقلاب آیا ہے۔ جنگلوں میں انقلاب اس اعتبار سے آیا ہے کہ جب میرے آقا تشریف لائے تو جنگلی جانور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے تھے کہ وہ آ رہا ہے جو پوری کائنات کے اندر انقلاب بپا کرے گا۔ ہاں جس نے انقلاب پیدا کیا ہے اپنی محنتوں سے، جس نے انقلاب بپا کیا ہے اپنی کاوشوں سے، اپنی کوششوں سے، اپنی جہد مسلسل سے، وہ کیسا انقلاب تھا۔ اللہ اکبر کہ نمک اور کافور میں فرق نہ کرنے والے خدا کو پہچاننے لگ گئے۔ 360 معبودان باطل کے آگے سجدہ کرنے والے اللہ رب العزت ایک وحدہ لا شریک کے آگے جھکنے لگ گئے۔ وہ کیسا انقلاب تھا، اللہ اکبر۔ جہل و غباوت میں ڈوبنے والی قوم علم و دانش کی شاہراہ کا ایک عظیم نشان بن گئے۔ جو خود راہ پر نہ تھے وہ اوروں کے ہادی بن گئے، آسمان ہدایت کے چمکتے دمکتے ستارے بن گئے۔
ہے، عرب کے صحرا نشین، کیا انقلاب تھا، کیسر و کسرا کے تاجدار بن گئے، کتنا بڑا انقلاب حضور کی آمد سے آیا، بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے، بچیوں کے پرورش کرنے والے بن گئے، لوگوں پہ ظلم کرنے والے، لوگوں کو انصاف عطا کرنے والے بن گئے۔ دنیا نے ایک دن وہ بھی دیکھا کہ اللہ اکبر، غلاموں کی حیثیت جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ حضور کی آمد سے پہلے، بہار اول سے پہلے، جانوروں سے بھی بدترین غلاموں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ اور ایک دن وہ بھی دیکھا کہ غلام کعبے کی چھت پہ نظر آتا ہے، ایک دن وہ بھی دیکھا غلام آقا کی اونٹنی پہ نظر آتا ہے، اور آقا اونٹنی کی نکیل لے کر کے چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ انقلاب تھا ان کی آمد کا۔ لیکن آج جو گفتگو کرنی ہے، حضور کیوں آئے، آج کا جو عنوان ہم نے آج کے لیے رکھا ہے، حضور کیوں آئے، حضور علیہ السلام کی آمد کا مقصد کیا تھا، آج اس پر تھوڑی سی گفتگو، لیکن کوئی جذباتی نہیں بلکہ آپ کے ذہن و دماغ کو اپیل کرنا ہے۔ حضور کیوں تشریف لائے، ہم نے قمقمے لگائے اس لیے کہ حضور آئے، ہم نے لائٹنگ کی اس لیے کہ حضور آئے، ہم نے پرچم لہرائے اس لیے کہ حضور آئے، ہم نے محفلیں سجائی اس لیے کہ حضور آئے، ہم نے جلوس نکالا اس لیے کہ حضور آئے، ہم نے نعتوں کی محفل سجائی اس لیے کہ حضور آئے۔ بلکہ واللہ اگر ہم بھی کائنات میں آئے ہیں تو یہی سن کر آئے ہیں کہ حضور آئے ہیں۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، بنائے لوں تیری اے جذب شوق صلی اللہ کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول۔ یہاں بھی انہی کے لیے آئے ہیں اور اٹھیں گے وہاں بھی انہی کے لیے۔ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو سبحان اللہ، کہ سب ہو پیش خدا، کہ سب ہو پیش خدا اور میں کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول۔ ہم اس دنیا میں اس لیے آئے کہ حضور آئے۔ میرے امام کہتے ہیں ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں موت کی قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ آئے ہیں تو ہم آئے ہیں، اس لیے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، وہ آئے تو سب آئے ہیں۔ اللہ اکبر، لیکن وہ کیوں آئے ہیں، بڑی بات یہ ہے وہ کیوں آئے ہیں۔ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے آنے کا مقصد بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ یہ محفل ایک محفل ہے، اس محفل کے اندر یقیناً بڑے بڑے علماء بھی آئے ہیں، دانشور بھی آئے ہیں، شعراء بھی آئے ہیں، خطبہ بھی آئے ہیں، علماء اور ائمہ بھی آئے ہیں، اور ہماری طرح میری طرح عام عوام بھائی بھی آئے ہیں۔ سب کے آنے کا انداز جدا جدا ہے، سب آتے کسی مقصد کے لیے۔ کوئی اس لیے آیا کہ میں نقابت کروں گا، کوئی اس لیے آیا میں خطابت کروں گا، کوئی اس لیے آیا کہ میں لوگوں کے درمیان پانی تقسیم کروں گا، کوئی بہرحال مقاصد جدا جدا ہیں، مقاصد الگ الگ ہیں۔ یاد رکھنا، اب ذرا غور کرنا، آنے والا مہمان آیا آپ کے درمیان، توجہ، اب آپ سب توجہ فرمائے، کمیٹی کے حضرات بھی بیٹھے، سب بیٹھے، اس لیے کہ مجھے اور آپ سب کو ذکر رسول کی ضرورت ہے، سب تشریف رکھیں، ایک ساتھ بیٹھ جائے، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھے، ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں آپ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ اچھی طرح یاد رکھنا، جب ذکر رسول کی محفل میں آنا تو اپنی سندیں، اپنے مقام، اپنے مرتبے، اپنی عزتیں، اپنے نسب، اپنے حسب، سب کو گھر چھوڑ کر آنا، یہاں صرف غلام بن کر کے آنا، نہ چٹائی دیکھنا نہ زمین دیکھنا۔ اس لیے جہاں جگہ ملے ان کی تعظیم کی خاطر غلام بن کر کے بیٹھ جانا۔ خدا جانے ان کی نظر اٹھے تو کس پر پڑ جائے، دنیا بھی کامیاب ہو جائے، آخرت بھی کامیاب۔
سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، بہار اول کانفرنس، حضور سید امین القادری صاحب قبلہ۔ یہاں کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں ہوتا، بلکہ یہاں سب حضور کے غلام ہوتے ہیں۔ بس بات اتنی ہوتی ہے کہ جس پر نظر پڑ جاتی ہے وہی امام بن جاتا ہے۔ اس لیے میری خود کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ جب میں منبر پہ آؤں اور کوئی حضور کی ثنا کر رہا ہو تو میں سب کے برابر بیٹھوں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں سب برابر ہے۔ کرسی پہ بیٹھنے کا حق امین القادری کو نہیں، کرسی پہ بیٹھنے کا حق ذاکر رسول کو ذکر رسول کی وجہ سے ہے۔ اس لیے جب تک میں ذکر نہیں کرتا میں بھی برابر میں بیٹھتا ہوں، اور جب ذکر کا موقع آتا ہے تو اب امین نہیں بیٹھ رہا ہے بلکہ ذکر رسول کرنے والا بیٹھ اس تصور سے بیٹھا جاتا ہے۔ اس لیے آپ سے بھی کہتا ہوں اللہ اکبر، بس بات اتنی ہے کہ ان کو راضی کر لو، جس ادا سے کر سکتے ہو کر لو، جس کلام سے کر سکتے ہو کر لو۔ حضور تاج الشریعہ نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگ نہیں اچھا۔ اس لیے اس محفل کا احترام ضروری ہے۔ بہت اچھے سے سننا ہے، ویسے کلکتہ والے سنتے ہی اچھے سے ہیں ماشاءاللہ، لیکن توجہ، سب کے آنے کا مقصد جدا جدا۔ مہمان آیا، آپ نے پانی پیش کیا، کھانا پیش کیا، بہت کچھ پیش کیا، لیکن آپ نے ارشاد کو نقیب بنا کر بلایا، اس کو کرنے نہیں دی نقابت۔ تو بتائیں، اچھا کھلا کے اچھا پلا کے تحفہ دے کے نظر نیاز پیش کے بھی کیا ارشاد خوش ہو سکیں گے؟ کیونکہ اس کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ آپ نے غیر چیزیں جو مقصد سے متعلق نہیں تھی وہ سب کچھ کیا اظہار محبت میں، لیکن کام نہ بنے گا کہ وہ خوش نہ ہوگا، کیونکہ اگر ان کی نظر مقصد، ظاہر سی بات ہے آدمی مخلص ہو تو نظر اس کی مقصد پر ہوتی ہے، مقصد پورا نہیں ہوا وہ ناراض ہو کر چلا جائے۔ شاداب پیکر صاحب وہ آئے، مقصد تھا نعت پڑھنا، حضور کا ذکر کرنا، کھلایا پلایا سب کیا، لیکن مقصد پورا نہیں کیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ خوش ہوں۔ اسی طریقے سے زمن صاحب، مراد یوسفی صاحب اور بھی دیگر علماء جن کے نام میں نہیں جانتا، یہ سب آئے، آپ نے سب کیا، مقصد پورا نہیں کیا۔ تو ایک دنیا کا فریب کار آپ کی نظر نیاز اور خدمت پر تو خوش ہو سکتا ہے، لیکن جس کی زندگی کا مقصد ہی مقصد ہو، کیا بات ہے، وہ آپ کے اس طرز عمل سے خوش نہیں ہو سکتا۔ جیسے مثال کے طور پہ مجھ جیسے ناچیز فقیری کو لے لیں، آپ نے بلایا کہ چلیں آپ تھوڑا بیان کرنا، اور آپ میری بڑی خدمت کریں، میرا بیان ہی نہ سنیں تو میرے دل پر اچھی چیز نہیں گزرے گی، میں یہ سوچوں گا کہ چلیں آئندہ یا نہیں آنا۔ یعنی ایک مثال سمجھا رہا ہوں، آپ تو سن رہے ہیں، مجھے بہت اچھے سے سن رہے ہیں، دل کی گہرائیوں سے آپ کے لیے دعا، بہت اچھے سے سن رہے ہیں، اکثر لوگ سن رہے ہیں، لیکن بات کیا ہے، ہر صالح فکر انسان کوئی مقصد کے تحت آتا ہے، اور جب مقصد پورا نہیں ہوتا تو پھر وہ خوش نہیں ہوتا، پھر آپ چاہے جو کر لیں۔ علماء کی موجودگی ہے، میلاد مصطفیٰ کا منانا ایک مستحب اور اچھا عمل ہے، لائٹنگ کا لگانا ایک اچھا عمل ہے، نعتوں کی محفل سجانا ایک اچھا عمل ہے، علامت ہے سنیت کی اور عشق رسول کی، اس پر کوئی کلام نہیں، کرتے تھے، کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے، بلکہ نسلوں کو وصیت کر جائیں گے کہ جب تک حیات رہنا عشق کی ان علامتوں کو تحفظ فراہم کرتے رہنا۔ لیکن یہ سب چیزیں فرض نہیں ہیں، یہ غیر ضروری بھی نہیں ہے، لیکن فرض بھی نہیں ہے۔ فرض کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کس مقصد کے لیے آئے، اس مقصد کو پہچان کر اس مقصد کو پورا کرنا، یہ ہمارے لیے فرض ہے۔ اب ہم سوچیں کہ حضور آئے کیوں؟
ان کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ تو ان کے آنے کا مقصد اللہ اکبر جو بہار اول ہے، پوری کائنات منتظر تھی، وہ منتظر تھے کہ وہ آئیں گے، وہ آئیں گے، وہ آئیں گے۔ سارے نبی ان کی آمد کے ڈنکے بجاتے رہے کہ وہ آئیں گے، موسیٰ وہ آئیں گے، عیسیٰ وہ آئیں گے، داؤد وہ آئیں گے، ایوب وہ آئیں گے، یوسف وہ آئیں گے، ابراہیم وہ آئیں گے۔ سب یہی ڈنکے بجاتے رہے۔ رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی دھومیں مچانے آئے ہیں۔ جو چاہیں گے، جسے چاہیں گے، یہ اسے دیں گے۔ کریم ہے، وہ خزانے لٹانے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، یہ گرتے پردوں کو سینے لگانے آئے ہیں۔ اور نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری، عرب کے چاند لحد کے سرہانے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کی آمد کی دھومیں تھی، ان کی آمد کے ڈنکے تھے۔ ہر نبی آ کر کہتے وہ آئیں گے، وہ آئیں گے، وہ آئیں گے۔ کتنے خوش نصیب ہو کہ اللہ اکبر، ہم یہ اب نہیں کہتے کہ وہ آئیں گے، ہر نبی کہتے تھے وہ آئیں گے، نبیوں کی امتیں کہتی تھی وہ آئیں گے، لیکن ہم خوش نصیب ہم کہتے وہ آ چکے ہیں، وہ تشریف لا چکے ہیں۔ انبیاء کم و بیش 70 انبیاء جس کے امتی بننے کی دعائیں کریں۔ توجہ کرنا، کیا نصیب پایا ہے؟ اپنی حیثیت کو سمجھو، اپنے مقام کو سمجھو، اپنی عظمت کو سمجھو، اپنی بزرگی کو سمجھو۔ 70 انبیاء کرام جن کے امتی بننے کی دعا کرتے رہے، اللہ رب العزت نے ان انبیاء کی نالین کے صدقے بن مانگے ہمیں اس نبی کا امتی کیا ہے جس کے امتی بننے کی دعا انبیاء کرتے رہے۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، ان کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ آمد کا مقصد قرآن بیان کرتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ وہ اللہ ہے جس نے دین حق کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجا۔ کیوں؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ یہ دین حق سارے ادیان باطل پر غالب آ جائے، سارے مذہبوں پر غالب آ جائے۔ مطلب کیا؟ آگے کا ٹکڑا سن لے، اس کے بعد مطلب بیان کرتے ہیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگر مشرکین برا مناتے رہے تو مناتے رہیں، ان کے چہرے اترتے تو اترتے رہیں، ان کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے، لیکن اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا۔ رسول اللہ غلبہ دین کے لیے تشریف لائے، دین کو غالب کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، غلبہ دین کا مطلب کیا ہے؟ غلبہ دین کا مطلب کیا ہے؟ حضور کی آمد کا مقصد غلبہ دین ہے، آقا کی آمد کا مقصد غلبہ دین ہے۔ اور اللہ اکبر، غلبہ دین کیا ہے؟ غلبہ دین یہ ہے کہ ہر کالا گورا، ہر سیاہ و سفید، ہر مشرقی مغربی حضور علیہ السلام کے نظام رحمت کے نیچے آ جائے، اور حضور جو دین لے کر کے آئے سب اس دین پر عمل پیرا ہو جائیں۔ مثال کے طور پر حضور دین لائے، حضور ایمان کی باتیں لائے، حضور اللہ کا فرمان لائے، حضور اللہ کا پیغام لائے، اب سب لوگ اس کو قبول کریں، یعنی لوگ اسلام قبول کریں، لوگ اسلام کی باتیں قبول کریں۔ دنیا میں ایک ہی قانون ہو، اللہ کا قانون، دنیا میں ایک ہی قانون ہو، انصاف کا قانون، دنیا میں ایک ہی قانون ہو، عدل کا قانون۔ ہر چھت کے نیچے بسنے والا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے لگ جائے، ہر چھت کے نیچے رہنے والا شراب سے بچے، جوا سے بچے، زنا سے بچے، ظلم سے بچے، زیادتی سے بچے۔ یہ غلبہ دین ہے، دین کا غلبہ ہے۔ یہ میں نے اختصار کے ساتھ مفہوم پیش کیا، لیکن اس کی اور بھی توضیح اور تشریحات موجود ہے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس غلبہ دین کے لیے یعنی مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے محنت کتنی کی ہے؟ اصل عنوان یہ ہے آج کی گفتگو کا، محنت کتنی کی ہے۔ ہمیں رسول اللہ کے معجزات یاد ہیں، میں معجزہ رسول کا منکر نہیں، واللہ ہمارا
عقیدہ تو یہ ہے کہ وہ سر کے بالوں کی نوک سے لے کر پیر کے ناخن تک سراپا معجزہ ہے. ان کے معجزات کی کوئی گنتی نہیں ہے, کوئی حد نہیں ہے, کوئی شمار نہیں ہے, بلکہ آج بھی میرے نبی کے معجزات کا ظہور ہو رہا ہے. آج بھی رسول اللہ کا معجزات کا ظہور ہو رہا ہے. کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر. بن دیکھے کون کس کو چاہتا ہے؟ عشق کے لیے دیکھا جاتا ہے تب عشق ہوتا ہے. لیکن کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ دیکھنے والے بھی عشق کرتے ہیں, بن دیکھے لوگ عشق کرتے ہیں, ان پہ مرتے ہیں. بن دیکھے جب یہ عالم ہے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. یہ معجزہ نہیں ہے ان کے نام پر محفلیں سج رہی ہے, یہ معجزہ نہیں ہے ان کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں, یہ معجزہ نہیں ہے. اللہ اکبر. آج بھی لوگ ان کے عشق میں تڑپ رہے ہیں, آہو بکا کر رہے ہیں, آہیں بھر رہے ہیں. اللہ اللہ. ایک سے کچھ شاک دنیا میں موجود ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں. تو میں معجزات کا منکر نہیں, مگر میری قوم کے جوانوں بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہمارے دماغ میں بات بیٹھی ہے نا کہ حضور نے اشارہ کیا, چاند کے ٹکڑے ہوئے اور پوری دنیا مسلمان ہو گئی. ایسا نہیں ہے. جو انہوں نے سورج کو پلٹایا اور پورا عرب مسلمان ہو گیا, ایسا نہیں ہے. اللہ اکبر. حضور کے چاند کے ٹکڑے دیکھ کر لوگ جتنے مسلمان نہیں ہوئے, سورج کا پلٹنا دیکھ کر لوگ جتنے مسلمان نہیں ہوئے, جابر کی بکری کو زندہ کرانا دیکھ کر جتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے, اتنے لوگ حضور کی محنتوں سے مسلمان ہوئے, آقا کی محنتوں سے مسلمان ہوئے. صرف 2-3 باتیں حضور علیہ السلام کی محنتوں کے حوالے سے ذرا توجہ سے سن لینا. پھر کہا خطابت نہیں, کسی دل جلے کے دل کی فریاد ہے, کسی کے دل کا درد ہے. اے میری قوم کے جوانوں, نبی کے نام پر جان, مال اور اولاد سب کچھ قربان کرنے کی بات کرنے والوں, اپنے نبی کی محنت کا اندازہ ہے آپ کو کہ اس دین کو جو کلکتہ کے اللہ اکبر کھاڑیوں کے قریب, ہندوستان کے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں, ہندوستان کی چھوٹی چھوٹی بستیوں میں ایک دن میں جو 5 مرتبہ اذان گونجتی ہے, اس کے پیچھے اپنے نبی کی محنت کتنی ہے. ہر گھر کے طاق میں جو قرآن پہنچا ہے, اس کے پیچھے رسول اللہ کی محنت کتنی ہے. ہر مسلمان جو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے, اس کے پیچھے رسول اللہ کی محنتیں کتنی ہیں. آج اس کا احساس کر لو. جانتے ہیں اللہ کے رسول نے کتنی محنت کی ہے, اب اس کو محسوس کریں. حدیث پاک میں آتا ہے, سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی سے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا, اس وقت تک کہ پورا مکہ اللہ کے رسول کو صادق الوعد الامین کہتا تھا. لیکن اللہ اکبر, وہی رسول جب فاران کی چوٹی سے نبوت کا اعلان کرتے ہیں تو کوئی پتھر مار رہا ہے, کوئی گالیاں دے رہا ہے. صورتحال یہ ہے, اللہ اکبر, وہ رسول پورا مکہ جس کو صادق الوعد الامین کہتا تھا, جب اپنے مشن کی طرف حضور بڑھے ہیں تو اللہ اللہ, حضور پر ایک دن وہ بھی آیا کہ حضور علیہ السلام اپنے گھر میں نہ رہ سکے. اللہ کے رسول اپنے گھر میں نہیں رہ سکتے تھے کیونکہ رات میں حضور کے گھر پہ پتھر برسائے جاتے تھے, حضور کے گھر پہ پتھر برسائے جاتے تھے. اللہ کے رسول کی جان کو ہر وقت خطرہ لگا رہتا تھا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے گھر سے نکل کر حضرت ارقم کے مکان میں, دار ارقم میں موجود رہتے تھے. صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم حضرت ارقم کے مکان میں, دار ارقم میں حضور سے ملنے جاتے تو دائیں بائیں دیکھتے ہوئے جاتے, بلکہ بعض صحابہ کا حال تو یہ تھا ان کو ڈر لگتا تھا اگر کھڑے کھڑے جائیں گے, چلتے ہوئے جائیں گے, کوئی دشمن پیچھے سے آ گیا تو اللہ کے رسول کو آ کر کے وہ اذیت پہنچائے گا. تو وہ گھٹنے اور ہاتھ کو زمین پہ یوں رکھ کر کے چلتے ہوئے جاتے تھے حضرت ارقم کے مکان کی طرف. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر کا حال یہ تھا کہ جب کافر مکے کے گنڈے آپ پر حملہ کر کے آپ کو زخمی کرتے تھے تو کبھی کبھی صورتحال یہاں تک پہنچتی تھی کہ اللہ کے رسول کے سر انور سے اگر خون بہتا تو حضور کے سر پہ پٹی باندھنے کے لیے صحابہ کے پاس کپڑا بھی نہیں ہوتا.
تو ام المومنین اپنا دوپٹہ پھاڑ کر اللہ کے رسول کے سر پر وہ پٹی باندھ دیا کرتی تھی. جس دین کی بات ہم کرتے ہیں، جس دین کی بات کرتے ہیں، اس دین کے لیے جس نبی سے آپ اور ہم جان سے زیادہ محبت کا دعویٰ کرتے، ان کی محنت. آج اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کا وفادار ہو تو وہ اپنے باپ کی دولت کو داؤ پر نہیں لگاتا، یہ کہہ کر کے میرے باپ کا پسینہ، سر کا پسینہ پیر تک آیا ہے، اس نے محنت کر کے یہ گلشن سجایا ہے، تو آج میں اپنے باپ کی محنت کو داؤ پر کیسے لگا دوں؟ میں کہتا ہوں باپ کی محنتوں کا احساس کرنے والوں، کیا رسول پاک کی محنتوں کا احساس بھی ہے؟ اگر باپ کا پسینہ سر کا پیر تک آتا ہے تو آپ کو باپ کی محنت کا اتنا احساس ہے کہ آپ باپ کی جمع کی ہوئی دولت کو ضائع نہیں کرتے. لیکن رسول پاک کا پسینہ سر کا پیر تک نہیں آیا. تجھے باپ کے پسینے کا تو خیال ہے میرے عزیز، کیا تجھے رسول اللہ کے خون کا بھی خیال ہے؟ یہ دین کی کھیتی جو ہری ہوئی ہے، کربلا میں بہنے والے خون نے تو دین بچایا ہے، رسول اللہ کے خون نے دین کو پھیلایا ہے. محنتیں دیکھو حضور کی. اس کے بعد دوسری بات سنیں، اگر جسے پتا ہے، جس کو نہیں پتا اپنے علماء سے سن لیں. اللہ کے رسول کو 3 سال تک ان کے خاندان کے ساتھ جب سوشل بائیکاٹ کیا گیا تو ایک گھاٹی کے اندر حضور کے گھر والے 3 سال تک کے قید کر دیے گئے. 3 سال تک نہ کوئی ان سے بات کرے گا، نہ کوئی ان سے گفتگو کرے گا، نہ کوئی ان سے خریدے گا، نہ کوئی ان کو بیچے گا. صحابی رسول بیان کرتے ہیں رسول اللہ کے گھر کے بچے، حضرت سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں رسول اللہ کے گھر کے بچے درخت کی پتیاں کھاتے تھے، چمڑا جلا کر کے، چمڑا جل جاتا تو اس کو پیس کر پاؤڈر بنا کر پانی میں ڈال کر چھوٹے چھوٹے بچے پی لیتے تھے. حضور کے گھر کے بچے جب درخت کی پتیاں چباتے تھے تو ان کے ہونٹ چھل جاتے تھے. لکڑیاں چباتے تھے، چھال، درختوں کی چھال. بلکہ یہاں تک کہتے ہیں حضرت جعفر طیار کہ جب شعب ابی طالب کے اندر رسول اللہ کا گھرانہ قید تھا تو رات کو کوئی نرم چیز پیر سے ٹکرا جاتی تو ہم اسی کو لیتے اور دھو کر کے اس کو منہ میں ڈال کر کے چبانے لگتے. 3 سال تک یہ حالات حضور علیہ السلام کے خاندان نے فیس کیے. یہ دین اتنی آسانی سے نہیں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ، آپ کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا تھا؟ بس اس پر بات آگے بڑھتی ہے اور اختتام کی طرف بڑھتی ہے. آپ کی زندگی کا جو مشکل کشا علی ہیں، توجہ آپ کی، جو علی مشکل کشا ہے، اس علی کا بھی جو مشکل کشا ہے، اس کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ پوچھتی ہے یا رسول اللہ، آپ کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا تھا؟ پھر خود ہی کہنے لگی احد ہی ہوگا، کیونکہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا، صحابہ کے جسم کے ٹکڑے کر کے ان کے جسم کا مسئلہ کیا گیا. تب میرے آقا سے کہا آقا آپ کے دندان شہید کیے. دندان کی شہادت کے بارے میں اتنی غلط فہمی دور کر دوں کہ کچھ نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ دندان یعنی دانت شہید ہوئے تو پورے ٹوٹ گئے. ایسا نہیں ہوا، پورے دانت حضور کے نہیں ٹوٹے تھے. اگر پورے دانت ٹوٹتے تو یہ حسن میں عیب پیدا کرنے والی بات تھی، اور اللہ نے محبوب کو ہر حسن سے ہر عیب سے محفوظ رکھا. جو بھی حسن میں عیب پیدا کر سکتے تھے، دانتوں کے کنارے ہلکے سے ٹوٹ گئے، اور دانتوں کے کنارے ٹوٹنے سے حسن میں عیب پیدا نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کانچ دیکھتے ہو نا، کانچ، اگر کانچ کو ہلکا سا تراش دیا جائے تو اس کی چمک
چمک اور بڑھ جاتی ہے بلا تمثیل. جب کانچ تراش دی جائے تو چمک بڑھ جاتی ہے. جب دندان شہید ہو گئے تو اللہ نے اس کی چمک میں اور اضافہ فرما دیا. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. صرف ایک وضاحت میں نے کی, ورنہ کچھ لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ دندان شہید ہونے کا مطلب کیا ہے. دانتوں کے کنارے چھٹ گئے, لیکن حادثہ تو بڑا تھا. 2 کڑیاں حضور کے گالوں میں گھس گئی. دل کے کانوں سے سننا اے میری قوم کے وہ جذباتی جوانوں, اور مائیں اور بہنیں موجود ہیں تو ان کی بھی توجہ. آپ نے سیریل میں ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر دیکھ کر تو روئے ہیں. آپ نے ہیرو اور ہیروئن پہ ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر تو آنسو بہائے ہیں. وہ آرٹیفیشل کہانیاں, وہ گڑی ہوئی کہانیاں جو پیسہ کمانے کے لیے, تمہارے جذبات سے کھیلنے کے لیے بنائی جاتی ہے, اس پر آنسو بہا کر متاثر ہونے والوں, یہ اپنے نبی کی سیرت ہے, مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت ہے, جو ہمارے لیے سب کچھ ہے. خدا کی مخلوق میں وہ ہمارے لیے سب کچھ ہے. خدا کے بعد وہ ہمارے لیے سب کچھ ہے. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر, واللہ وہ ہمارے لیے باپ سے زیادہ, ماں سے زیادہ, تمام رشتوں سے زیادہ محترم ہے, محبوب ہے. ہم ہر رشتے کو پیر کی ٹھوکر پہ رکھتے ہیں. ہر وہ رشتہ جو ان سے دور کر دے, اللہ اکبر, ذرا غور تو کرو, اندازہ تو کرو. اپنے نبی کو دین ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے, ہماری زمین تک پہنچانے کے لیے وہ دن دیکھنا پڑا کہ 2 کڑیاں حضور کے گالوں میں گھس گئی. 2 کڑیاں حضور کو گڑھے میں ڈال دیا گیا. لوگ کہتے ہیں گڑھے میں ڈھکیل دیا گیا, میں حضور گڑھے میں گر گئے. یہ بات نہیں کہتا کیونکہ میرا مسلک سراپا ادب ہے. سیرت بیان کرتے ہوئے بھی فکر رضا کا دامن ہم نہیں چھوڑ سکتے, لیکن اتنا ضرور ہے بات بھی سمجھ میں آ جائے. لیکن میں گرنے گرانے کی بات نہیں کروں گا, بات سمجھ میں آنا چاہیے. گڑھے میں حضور کو ڈال دیا گیا, دونوں گھٹنے حضور کے زخمی ہو گئے اور اتنا خون نکلا جس میں اتھر سے کہ بتقاضۂ بشریت حضور نے چلنے کی کوشش نہیں فرمائی, یا حضور چلے نہیں. صحابہ کرام اٹھا کر حضور کو لے کر کے گئے. اللہ اکبر, زخموں کو سیدہ فاطمہ نے پانی سے دھویا. لیکن اللہ, آج اگر کوئی ایک غریب سے غریب انسان بھی زخمی ہوتا ہے تو اس کے زخم پر مرہم رکھنے کے لیے کچھ تو ہوتا ہے. لیکن یہ سیرت کا خوبصورت باب ہے کہ جب تمہارے اور میرے نبی اسی دین کے راستے میں زخمی ہوئے تو اس وقت تو مرہم بھی نہ تھا کہ حضور کے زخموں پہ رکھا جائے. کیا تھا پتہ ہے؟ بطور مرہم چٹائی جلائی گئی اور اس کی راکھ رسول اللہ کے زخموں پر رکھ کر کے بھر دی گئی. یہ دن تھا. اللہ کے رسول بہت روئے تھے ان 70 صحابہ کی شہادت پر. وقت ہوتا تو اس پر ذکر کرتا, لیکن میرا عنوان وہ بھی نہیں. حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا, کچا کلیجہ چبایا چبانے والوں نے. ناک کاٹی, انگلیاں کاٹے, کان کاٹے, زبان اور ہونٹ کاٹ کے اس کو جو ہے وہ سوئی کے ذریعے سے دھاگے میں پیرو کر پہننے والوں نے اس کو پہنا. ہاتھوں کے بازو بنائے, پیروں کے پازیب بنائے. یہ حال تھا. جنازے دیکھے نہیں جاتے تھے, لیکن ان 70 صحابہ کو جب دفن کرنے کی بات آئی تو مسلمانوں کے پاس ان کو کفن دینے کے لیے کپڑے بھی موجود نہیں تھے. یہ صورتحال تھی. یہ دین جو یہاں تک پہنچا ہے جس کو تم تماشا بنانا چاہتے ہو, یہ محنت. لیکن ام المومنین کہتی حضور سب سے مشکل دن احد کا دن تھا. آقا فرماتے نہیں عائشہ, اس دن کو بھی میں نے اشارہ دیا, تفصیل ہے, بہت تفصیل ہے. آقا فرماتے یہ دن میری زندگی کا مشکل دن نہیں تھا عائشہ, میری زندگی کا سب سے مشکل ترین دن جو تھا وہ ایک دن تھا جس کو طائف کا دن کہتے ہیں. طائف کا دن میری زندگی کا مشکل ترین دن تھا. صرف
دو جملوں میں وہ دن بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان تک اللہ کے دین کو پیش کیا، انہوں نے انکار کیا، صرف انکار نہیں کیا، لڑکوں کو میرے پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ میرے پیچھے پیچھے چلاتے تھے پاگل پاگل معاذ اللہ، اس طرح چلاتے اور پتھر مارتے تھے۔ اتنے پتھر مارے کہ میرا پورا جسم خون سے لہو لہان ہو گیا۔ حضرت زید کہتے ہیں حضور نے جو نالین پہن رکھی تھی، جوتا شریف پہن رکھا تھا، وہ خون سے بھر گیا، وہ خون سے بھر گیا، اور اللہ کے رسول ایک درخت کی ٹہنی پکڑ کے زمین پہ بیٹھ گئے۔ آقا فرماتے ہیں عائشہ جب میں درخت کی ٹہنی پکڑ کر زمین پہ بیٹھ گیا تو طائف کے ان لڑکوں نے میرے دونوں بازو پکڑ کے مجھے اٹھا کر کھڑا کیا۔ ذرا تصور میں لائیں سیرت کا یہ پہلو جو زندگی رسول کا سب سے مشکل ترین دن ہے، اور محسوس کرو ہم حضور سے وفا کر رہے ہیں یا بے وفائی کر رہے ہیں، حضور سے عشق کر رہے ہیں یا حضور کا دل دکھا رہے ہیں، حضور کی تعظیم کر رہے ہیں یا حضور کی محنتوں کے ساتھ ہم غفلت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے تھے عائشہ جب میں درخت کی ٹہنی پکڑ کر بیٹھ گیا اور زخموں نے مجھے چور کر دیا اور اتنا خون نکلا کہ پورا لباس خون میں بھر گیا، تو انہوں نے دونوں بازو پکڑ کر مجھے اٹھایا اور اٹھا کر کے کھڑا کیا، اور کھڑے کر کے جب انہوں نے بازو پکڑ کے کھڑے کیا، حالانکہ بتقاضے بشریت اس وقت میں کھڑا نہیں ہونا چاہتا تھا، اتنی تکلیف اور اذیت تھی، لیکن انہوں نے ہاتھ پکڑ کے کھڑا کیا اور میری پنڈلیوں پہ پتھر مارے، میری پنڈلیوں پہ پتھر مارے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں یہ محنت ہے اللہ کے دین کے لیے۔ اور وہ جو آخری جملہ طائف کو جو مکمل کرتا ہے، جب حضور علیہ السلام طائف کی وادیوں کے اندر بیٹھ کر آنسو بہا رہے تھے درد کی وجہ سے، اور داڑھی آنسوؤں سے تر تھی، ایک ہی غلام ساتھ تھا، حضور پیدل گئے تھے طائف میں، سواری بھی نہ تھی، تو اس وقت جبریل آئے، عرض کی اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ خدمت کے لیے حاضر ہے، حضور بتائیں آپ کا حکم کیا ہے؟ اگر آپ کہیں تو طائف کی دونوں پہاڑیوں کو آپس میں ملا کر ان طائف کے گنڈوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، تو میرے آقا نے چہرہ جبریل کی طرف اٹھا کر کے کہا تھا جبریل اللہ نے مجھے تباہی کے لیے نہیں بلکہ آبادی کے لیے بھیجا ہے، یہ ایمان نہیں لاتے انشاءاللہ ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر ایمان لائے گی، اس لیے میں ان کی بربادی کی دعا نہیں کرتا، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں میری قوم کے جوانوں، حضور نے غلبہ دین کے لیے، اللہ کے دین کو ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے اتنی محنت کی، نہ کسی عالم کی محنت ان کے سامنے کچھ، نہ کسی خطیب کی، نہ کسی ادیب کی، کوئی کتنا ہی بڑا دائی ہے، دین ہے، ادیب ہے، خطیب ہے اور کچھ بھی ہے، حضور کی زندگی کا وہ ایک دن اس کے سامنے کسی کی محنت کوئی حیثیت نہیں رکھتی، حضور نے وہ محنت کی۔ اب آپ مجھے بتائیں کوئی اتنی محنت سے اللہ کا دین ہمارے گھر تک پہنچائے اور پھر ہم اس دین پر عمل نہ کریں تو حضور کے دل پر کیا گزرے گی؟ اتنا سوچو، گنبد خضرا میں حضور کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ اب آپ مجھے بتائیں حضور نے نہ اپنے بچوں کی طرف دیکھا، نہ اپنی آل کی طرف دیکھا، نہ اپنے گھر والوں کی طرف دیکھا، نہ دوست و یاروں کی طرف دیکھا، ایک دھن تھی اللہ کے دین کا غلبہ، اللہ کے دین کا غلبہ، اللہ کے دین کا غلبہ، غلبہ دین کے لیے اتنی محنتیں تھی۔ ام المومنین فرماتی ہیں 3 مہینے تک رسول اللہ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ ام المومنین فرماتی ہے ایک دن صحابہ آئے، اس کی حضور اتنی بھوک لگی ہے کہ ہم نے پیٹ کی جلن کو ختم کرنے کے لیے اپنے پیٹوں پر ایک ایک پتھر باندھ لیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھوک کی شکایت کرتے ہوئے پیٹ کا ایک پتھر بتایا تو حضور نے جب اپنے پیٹ سے چادر ہٹائی تو صحابہ سب اپنا غم بھول گئے کہ سب کے پیٹ پر ایک پتھر تھا اور رسول اللہ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یہ محنت ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں اس محنت کا صلہ ہم دے تو کچھ نہیں سکتے، لیکن دے کیا رہے ہیں؟ غلبہ دین کا مطلب کیا تھا؟ سب کلمہ پڑھیں، چلیں ایک اکثر تعداد کلمہ پڑھ رہی ہے، دنیا میں
250 کروڑ لوگ حضور کی محنت سے کلمہ پڑھ چکے، یہ دین کا سلسلہ آگے بڑھے گا، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ غلبہ دین کیا تھا کہ ہم مسجدوں کو بھر دیتے، ہم مسجدوں کو بھر دیتے۔ آپ سے پوچھتا ہوں کتنے مسلمان ہیں جو حضور علیہ السلام کی اس محنت کو سامنے رکھ کر مسجدوں کو بھرنے کے لیے جاتے ہیں؟ فجر کی نماز میں جب سوتے پڑے رہتے ہو تو حضور علیہ السلام کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ حضور کی محنتوں کا یہی صلہ ہے، آپ بتاؤ۔ پھر ہمارے نوجوان اگر شراب پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالتے ہیں، بلکہ یہاں تک عاشق رسول کہلانے والے جلسے میں جن کے جذبات بے قابو ہیں، جب وہ کسی لڑکی کے ساتھ فحش اور زنا کی گفتگو کرتے ہوں گے تو مولوی صاحب کو تو نہیں پتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، لیکن مولا مصطفیٰ جان رحمت کو تو پتا ہے نا کہ آپ اور ہم کرتے کیا ہیں۔ اس وقت حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب سٹا اور سود اور حرام دھندے کرتے ہو اس وقت حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب اپنے پڑوس کی عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالتے ہو اس وقت حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ سن لو، مسجدوں کو ویران کرنے والوں، اللہ کے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالنے والوں، حجام کی کرسیوں پر بیٹھ کر داڑھی منڈا منڈا کر ان مقدس بالوں کو گٹروں میں پھینکوانے والوں، رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ میں اس قوم سے بالکل خطاب نہیں کر رہا ہوں جو نبی کو مر کر مٹی میں مل جانے والا مانتی ہے، میرا خطاب تو اس زندہ قوم سے ہے جس کا عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے جب نبی زندہ ہیں، جانوں سے زیادہ قریب ہیں، تو اب بتاؤ ہم جو ظلم جرم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اس سے حضور کو کیا تکلیف پہنچتی؟ بس اتنا سن لیں، کیا تکلیف پہنچتی ہے پتہ ہے؟ طائف کی وادیوں کے پتھر، توجہ کرنا، اس جملے کو دل میں جگہ دینا، طائف کی وادیوں کے پتھر حضور کے جسم ظاہر کو زخمی کرتے تھے اور ہمارے گناہ کے نشتر رسول اللہ کے دل کو زخمی کرتے ہیں۔ کیا کون زیادہ ظلم کر رہا ہے؟ یہ عاشق ہے، عاشق رسول ان کو کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں عاشقوں، جنت اور جہنم کے فیصلے بعد میں ہیں، لیکن کیا عشق کا تقاضا نہیں کہ اگر میں گناہ کروں گا تو میرے رسول کے دل کو تکلیف پہنچے گی؟ سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم فرماتے ہیں لوگ چھوٹے اور بڑے گناہ کی بات کرتے ہیں، مجھے تو اتنا سمجھتا ہے کہ جو انسان چھوٹا گناہ کرے یا بڑا گناہ کرے، انسان گناہ کوئی بھی کرے، کوئی بھی گناہ کرے، رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ اکبر، جو بیٹا اپنی ماں کا دل دکھائے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، جو امتی ایک دن میں سینکڑوں مرتبہ اپنے نبی کا دل دکھائے، بتاؤ مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ کیسے آئے گا؟ مسجدوں کو ویران کر رہے ہو اور چاہتے کہ عزت کی زندگی ملے، حرام لقمہ کھا رہے ہو، چاہتے ہو کہ عزت کی زندگی ملے، حالات کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اگر آج کسی کے پاس دولت آتی ہے، مال آتا ہے، سرمایہ آتا ہے تو اس کو عیاشی اور آوار کی چھوٹتی ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، اللہ اکبر، کوئی مسلمان گناہوں کے اڈوں پہ جا رہا ہے، گانوں کی دہلیز پہ جا رہا ہے، غزلوں کی دہلیز پہ جا رہا ہے، جرائم کی دہلیز پہ جا رہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ نے دولت دی تھی تو قوم کی خدمت کرتے، اپنے سرمائے سے قوم کو اوپر اٹھاتے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم میں کا کوئی اس وقت تک میری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس حالت میں صبح نہ کرے کہ میری امت کے لیے بھلائی کا منصوبہ نہ بنائے۔ یعنی اس حالت میں اگر صبح کرو گے کہ حضور کی امت کے لیے بھلائی کا منصوبہ نہیں بنایا، امت کے لیے خیر کا منصوبہ نہیں بنایا، آقا فرماتے وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں دیکھو، ہم نے رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچائی، اللہ اللہ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم دولت کی وجہ
سے بلڈنگیں بنا رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے اللہ نے دولت دی تھی تعلیمی ادارے بناتے, اچھے کالجز بناتے, اچھی اسکولیں بناتے, بچوں کو پڑھاتے, بچیوں کو پڑھاتے. حضور علیہ السلام کا جو انقلاب تھا 23 سال کا قلیل مدت کا انقلاب, وہ خالص علمی انقلاب تھا. ہم تعلیم سے کوسوں دور ہیں, بچے 10ویں 12ویں پڑھ کر کے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں اور ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی. ہر مالدار آج اپنے بچے کو پڑھانے کی کوشش کرتا ہے, وہ یہ نہیں سوچتا کہ قوم کا بیٹا اور قوم کی بیٹی صرف اس کے باپ کا سرمایہ نہیں ہے بلکہ پوری قوم کا سرمایہ ہے, پوری امت کا سرمایہ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, کب تک جہالت کی وادیوں میں ڈوبے رہو گے, کب تک خود غرضی میں ڈوبے رہو گے, کب تک اپنا دیکھتے رہو گے. یاد رکھنا اللہ اکبر, جو صرف اپنے لیے جیتے ہیں زندہ رہ کر بھی مردہ ہوتے ہیں, جو کسی مقصد کے لیے جیتے ہیں جب تک مقصد زندہ ہوتا ہے ان کا نام زندہ ہوتا ہے. اگر آج صحابہ کا نام لیا جا رہا ہے, اگر آج اولیاء اللہ کا نام لیا جا رہا ہے, اگر آج تابعین کا نام لیا جا رہا ہے, اگر آج تبع تابعین کا نام لیا جا رہا ہے, وجہ انہوں نے ایک مقصد کے لیے زندگی گزاری اور آج ہم صرف کھانے اور پینے اور سونے کے لیے ہے. دیکھو دنیا کس قدر ہماری دشمن بنی ہوئی ہے. اللہ اکبر, حالات کتنے بد سے بدتر ہے. تقریباً 10 دن کا عرصہ ہونے کے لیے آیا ہے. اللہ اکبر, فلسطین کا کیا حال ہے. ننھے بچوں کی شہادت, معصوم بچوں کی شہادت. اللہ اکبر, غور کریں, بے گناہ بچوں کی شہادت. اللہ اکبر, سوچو تو صحیح, اگر بہنیں موجود ہیں ان سے پوچھتا ہوں, ایک ماں اس درد کو سمجھ سکتی ہے, ایک ماں اس درد کو سمجھ سکتی ہے. اگر کسی ماں کی گود میں اس کے بچے کو شہید کر دیا جائے اس ماں کا دل کیا کہے گا. ذرا غور تو کریں. آپ حضرات اس لیے زمین پہ زندہ ہو تاکہ فلسطین کی وہ مظلوموں کی ویڈیو کو ایک دوسرے کے واٹس ایپ پر صرف شیئر کرو اور کہو کہ کیا ہو گیا. آپ کیا کر رہے ان کے لیے, آپ نے کیا کیا ان کے لیے, بتاؤ. اتنی خود غرضی, اتنی بے حسی. اللہ اکبر. اب آپ سے پوچھتا ہوں کلکتہ والوں, اگر اسی کا نام امت کا درد ہے, اسی کا نام انسانیت کا درد ہے, اسی کا نام قوم کا درد ہے, کیا صرف فوٹو اور ویڈیو شیئر کرنے کی حد تک ہے؟ یہ کام تو دشمن بھی کر رہا ہے. ہم صرف ویڈیو فوٹو شیئر کرنے والے نہیں. کبھی سوچا ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, ہاسپٹل کے اندر اتنی لاشیں ہیں, اتنی لاشیں ہیں کہ لاشوں کی پہچان نہیں ہے. میں آپ کو کوئی جذبات میں نہیں لانا چاہتا. ایک خاتون وہاں کی, اس کی تقریر میں نے سنی, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ فلسطین کے بچے اپنے ہاتھوں پر اس لیے نام لکھ رہے ہیں. فلسطین کے بچے, اپنے بچوں کو تصور میں لا کر کے سوچو, فلسطین کے بچے اپنے ہاتھوں پر نام, فلسطین کے بچے اپنے ہاتھوں پر اس لیے نام لکھ رہے کہ پتہ نہیں کب بم برسے اور ہم مر جائیں تو کم از کم ہمارے ہاتھ پر لکھے ہوئے نام سے ہماری لاش کی پہچان تو ہو جائے. چھوٹے بچوں کا مستقبل کیا ہوتا ہے, چھوٹے بچوں کو کیا سمجھتا ہے. مسلمانوں, ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں, کیا کر سکتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آج اگر آپ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے, فلسطین میں جو ہو رہا ہے اس کا کوئی اثر آپ پر نہیں ہے, تو آپ سے پوچھتا ہوں, یہی حضور کے امتی ہونے کا ثبوت ہے. اللہ نہ کرے جو وہاں کا جوان بے گور و کفن دفن کے بغیر پڑا ہوا ہے, اگر آپ کا سگا بھائی بھی ایسی پڑا ہوتا تو بھی آپ رات کے 3 بجے تک کے زنا کی فلم یوں ہی دیکھتے رہتے. بتاؤ, حضور کے امتی ہونا, بتاؤ. اپنے ضمیر سے پوچھو, اپنے دل سے پوچھو. اگر تمہاری بھی بہن جوانی میں بیوہ ہو جاتی بیت المقدس کے لیے تو پھر تم اسی طرح گانا سنتے رہتے, اسی طرح تم ناچ گانا کرتے رہتے, یہود و نصارہ کی طرح اسی لیے چہرہ ایسے ہی چہرہ بناتے رہتے, شادیوں میں ایسے ہی ڈی جے بجاتے رہتے. آپ سے پوچھتا ہوں کیا اثر ہے صرف ویڈیو شیئر کرنے کی حد تک, صرف فلمیں شیئر کرنے کی حد تک؟ مسلمان ہو, بتاؤ. آقا فرماتے ہیں مسلمان مومن تو ایک جسم کی طرح ہے, جیسے جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے, ایسے ہی
دنیا میں کوئی مسلمان پریشان ہوگا، اگر تمہارے اندر ایمان کی روح موجود ہے تو ہر مسلمان تڑپے گا، ہر مسلمان بے چین ہوگا، ہر مسلمان بے قرار ہوگا۔ لیکن کلکتہ والوں یہ بھی کہتا ہوں، فلسطین میں ہونے والے ظلم کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ تو ہیں، مظلوموں کے ساتھ، اور ظلم کرنے والوں کی مذمت کرتے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے ہم اپنے ملک کا ماحول خراب نہ کریں، اپنے ملک کے امن کو برباد نہ کریں۔ ہم امن والی قوم ہیں۔ راستوں میں نکل کر جذباتی نعروں کی بجائے ہمیں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کیا کرنا ہے؟ اگر واقعی سچے مسلمان ہو، ہزاروں کلومیٹر دور کے فاصلے پر ہم فلسطینیوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے 1450 سال پہلے ہمیں بتایا کہ ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ فرمایا الدعاء صلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ روڈ پہ نکلنے کی بجائے مسجدوں کو بھر دو، پانچوں وقت مسجدوں کو بھر دو، اور گڑ گڑا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ انشاءاللہ تمہاری خلوص والی دعا سے آسمان سے اللہ کی مدد نازل ہوگی، اور انشاءاللہ مسجد اقصی کی بھی حفاظت ہوگی، فلسطین کے مظلوموں کی بھی حفاظت ہوگی، اور ظالم کے فرے کردار تک پہنچے گا۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ تم مسجد میں آنا نہیں چاہتے، اور یاد رکھنا جب تک مسجدوں میں نہیں آؤ گے حالات نہیں بدلیں گے، جب تک مسجدوں کو آباد نہیں کرو گے حالات نہیں بدلیں گے۔ بڑی سادگی سے مسلمان کہتا ہے مولانا نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ جس کو نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا پھر وہ تباہ ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ اگر آج مسلمانوں کے گھر بارود کے ڈھیر پر ہیں، بلڈوزر کے نشانے پر ہے، یا کسی اور معاملے میں، تو یاد رکھنا تم نے اللہ کے گھر کو ویران کیا، اللہ تمہارے گھروں کو ویران نہ کر دے۔ بطور بددعا نہیں کہہ رہا ہوں، واللہ کبھی نہیں، میں آپ کو بددعا کیسے دے سکتا ہوں، نہیں، لیکن آگاہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ جو قوم خدا کا گھر ویران کرتی ہے اللہ اس قوم کے گھروں کو ویران کر دیتا ہے۔ روڈ پہ آنے میں دلچسپی ہے، مسجد میں آنے میں دلچسپی کیوں نہیں ہے؟ صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے مسجد میں آنے میں۔ میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، ہاتھ مت اٹھانا، لیکن اس پورے مجمع کو قسم دے کر پوچھو عشاء کتنے پڑھ کر آئیں؟ جلسے میں 4 گھنٹے بیٹھ سکتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں نہیں۔ بلکہ حالات اتنے بدتر ہو گئے کہ اب تو مسجد کے ٹرسٹی بھی، متولی بھی نماز کے لیے نہیں آتے، اللہ ماشاءاللہ۔ صورتحال یہ، اور ہم سوچتے، اور یاد رکھنا آج ایک ٹکڑا فلسطین کا ظلم اور بربریت کا شکار ہوا ہے۔ اگر نہیں سدھرو گے نا تو وہ ظلم کی آندھیاں ادھر بھی چلے جائیں۔ اس لیے کہ تباہ ہونے والی قوم کا انداز ہی ہوتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اپنی راتیں کہاں گزار رہے ہو؟ اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز۔ اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان ہے۔ جیسے کسان جب درخت کی پتیاں اور ٹہنیاں سوکھ جاتی ہے تو کسان کیا کرتا ہے؟ اب وہ سوکھ گئی نا تو اس کو کاٹ دیتا ہے۔ کاٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ سوکھی ہوئی ٹہنی ٹوٹ کر کے گر جاتی ہے، وہ تو جلا دی جاتی ہے، تباہ برباد کر دی جاتی ہے، لیکن کسان کا نقصان نہیں ہوتا۔ اس نے توڑ دیا، کاٹ دیا سوکھی ٹہنی کو، چند دن تک درخت کی گود اس ٹہنی سے خالی رہے گی، اس کی جگہ ایک نئی ٹہنی، ہری ٹہنی، طاقتور ٹہنی، درخت کو خوبصورت کرنے والی ٹہنی خود بخود پیدا ہو جائے گی، بلا تمثیل، بلا تمثیل، بلا تمثیل۔ ملانے کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے کہا، اس مثال کو اب دور کرو اور سمجھو۔ اللہ پاک کی شان ہے جب مسلمان بے غیرت ہو جاتا ہے، جب مسلمان اللہ کا باغی ہو جاتا ہے، جب مسلمان اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے، تو قدرت بھی اپنی تلوار کسی شکل میں مسلط کرتی ہے، اور جو مسلمان بے ضمیر ہو گئے، وہ ٹہنیاں سوکھ گئی ہے، شجر اسلام سے ان کو کٹوا دیا جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مصیبتیں یوں نہیں آتی۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ،
تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے عمل کی وجہ سے. 10 منٹ کا ٹائم نہیں نماز کے لیے، 3 گھنٹے فلم دیکھنے کے لیے، سیریل دیکھنے کے لیے، کرکٹ دیکھنے کے لیے. انڈیا پاکستان کا میچ ہوگا تو کاروبار بند ہو جائیں گے، سفر چھوڑ دیا جائے گا. بتاؤ ظلم کی انتہا کر رہے ہو مسلمانوں. انڈیا پاکستان کے میچ کے لیے تو دکان بند کیا، سفر چھوڑا. کبھی نماز کے لیے بھی دکان بند کی؟ کبھی یہ سوچ کر سفر چھوڑا کہ اگر میں سفر میں جاؤں گا تو میری نماز چھوٹ جائے گی؟ کبھی چھوڑا نہیں. کیونکہ نماز کی اہمیت ہی کہاں ہے؟ جس قوم کو خدا کی بارگاہ کی سجدے کی اہمیت نہ ہو وہ قوم عزت کے ساتھ کیسے جیے گی؟ تو میری گزارش ہے روڈ پر تماشے کرنے کی بجائے مسجدیں بھر دو، خوب گڑ گڑاؤ. ظلم کا انجام بہت دیر تک نہیں، ظالم کو بہت دیر تک کے مہلت نہیں ملتی. ظلم کا انجام بہت دیری سے صحیح لیکن ظالم کو پہنچ کر کے رہتا ہے. اگر یہودی یہ سمجھتے ہیں، اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ میں مٹا دوں گا، واللہ دین حق اس سے مٹا ہے جو اس سے مٹ جائے گا. لیکن لوگ انجام دیکھیں گے. آپ کو ہمیں کرنا اتنا ہے، ہم دیندار بنے، رسول اللہ کے سچے شہدائی بن سکتے ہیں. آئیے ایک آخری بات عرض کر کے اب بات پوری کر دوں. ہمیں کرنا کیا ہے؟ صرف غلبہ دین کے لیے محنت کرنا ہے. کس کے لیے؟ غلبہ دین کے لیے محنت. غلبہ دین کا مطلب اپنے وجود پہ اسلام نافذ کر لو، اپنے بچوں کے وجود پہ اسلام نافذ کر لو، اپنے گھر میں اسلام نافذ کر لو، پوری دنیا میں خود بخود اسلام نافذ ہو جائے گا. میں کمیٹی کے جو نوجوان نے بڑی محنت کی ہے ان بچوں سے بھی کہتا ہوں، میرے عزیز آج اس جلسے کی تھکن میں فجر کی نماز نہیں چھوٹنا چاہیے. جلسہ کرانے والے صف اول میں رہیں، اس لیے کہ ہزاروں جلسوں کی اہمیت ایک طرف ہے، ایک وقت کی نماز فجر کی اہمیت ایک طرف ہے. خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے ہیں، خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی یہ محبوب الہی کے مرید، خلیفہ اور جانشین ہے. فرماتے ہیں اگر 70 سال غار میں بیٹھ کر عبادت کرے تو وہ ثواب نہیں ملتا جو 2 رکعت فجر کی نماز پڑھنے پر ثواب ملتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں نماز کو؟ واللہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا. 11ویں والے پیر کا مہینہ شروع ہو گیا، پوری دنیا میں 11ویں والے پیر کے ڈنکے بج رہے ہیں. وہ ہمارا غوث جس پر ہمیں ناز ہے، جس نے مردوں کو زندہ کیا، جس نے دین کو زندہ کیا، وہ غوث العظم دستگیر جس کے بارے میں خضر کہتے ہیں نہ ان سے پہلے کوئی ایسا ولی آیا اور نہ قیامت تک ان جیسا ولی کوئی آ سکتا ہے، جن کے بارے میں فنا فی الغوث سیدنا امام اہل سنت یوں کہتے ہیں، تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر غنیو حیدر و عادل ہے یا غوث، غنیو حیدر و عادل ہے یا غوث. اور کوئی سائل ہو، کوئی سالک ہو، کوئی سالک ہو یا واصل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا غوث. اور کہتے ہیں ہزاروں تابعی سے، ہزاروں تابعی سے تو فضوتر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث. اور کہتے وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث. اور کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث. کہا سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. اور کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. وہ غوث بڑے پیر جن کی نسبت پہ ناز ہے ہمیں، وہ غوث پاک فرماتے ہیں بے نمازی مرے اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو. جب غوث پاک
بے نمازیوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں پسند نہیں کرتے تو وہی غوث پاک بے نمازیوں کو اپنے سلسلے قادریہ میں کیسے پسند کریں گے؟ معذرت کے ساتھ برا لگے کلکتہ والوں معاف کرنا، دھندے پانی کی باتیں اور ہے، حقیقتیں حال کچھ اور ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پوری زندگی آپ جمعہ بھی نہ پڑھیں اور قادری کہلائیں تو قادریت اتنا سستا سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ آپ امین القادری جیسے کا کرتا پکڑ کر کے قادری بن جائیں۔ نہیں، قادریت امین القادری کی وجہ سے نہیں ملتی، قادریت رنگ غوثیت کی وجہ سے ملتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں، اور سن لو، غوث پاک کے دامن پر ناز کر کے بے نمازی بننے والوں، غوث پاک جا رہے ہیں۔ مجھے کئی عنوانات دیے گئے، میں سوچتا ہوں کہ سمیٹتا چلوں تاکہ لوگوں کا دل نہ دکھے۔ میں لوگوں سے یہ بھی کہتا ہوں کہ میرا حال تو لوگوں نے شاعروں کی طرح کر دیا کہ یہ غزل بھی پڑھنا، یہ بھی پڑھنا، یہ بھی پڑھنا۔ حالانکہ ایک عنوان پہ بات ہو تو بڑی اچھی سے ہو سکتے ہیں، مگر بہرحال میں دلوں کا خیال کرنے والا بندہ ہوں۔ توجہ کریں، غوث پاک جا رہے ہیں، پیچھے سے ایک چور نے دیکھا کہ مرشد نے بڑا قیمتی لباس پہنا ہے، سوچا چلو یہی اتار لو، دن بھر کا خرچہ مل جائے گا۔ پیچھے سے گیا، جیسی دامن پکڑا نا غوث پاک کا، غوث پاک تھے نا نبی کے شہزادے، کریم الابوین نجیب الطرفین۔ سبحان اللہ۔ میرے امام کہتے ہیں تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین اے چشمہ تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان نبوی اللہ۔ ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا۔ نبوی میہ علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ اور کہتے ہیں مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، ہاں وہی نہ وہ رضا بندے رسوا تیرا۔ اور ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، جید سید ہر دیر ہے مولا تیرا۔ بہرحال مرشد غوث پاک کا دامن اس نے پکڑا۔ دیکھو دامن غوث پاک کا کس نے پکڑا؟ چور نے۔ توجہ، کس نے پکڑا؟ چور نے۔ کسی نے پکڑایا نہیں، کسی نے مشورہ نہیں دیا، اچھا اچھی نیت سے بھی نہیں پکڑا۔ مسئلہ یہ ہے مولانا صاحب، اچھی نیت دیکھو، ہر جگہ تو نیت دیکھی جاتی ہے نا، ہر جگہ نیت دیکھی جاتی، لیکن یہ کیا لوگ ہیں، یہ کیا لوگ ہیں، یہ نیت بھی نہیں دیکھتے بلکہ یہ نسبتیں کیا کام کر جاتی ہیں۔ کیا بات ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اعمال کے لیے نیت ہے، لیکن نسبتوں کی تاثیر کیا ہے کہ پھر وہاں نیتیں بھی نہیں دیکھی جاتی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اس نے مرید ہونے کے لیے دامن نہیں پکڑا، جبہ چھڑانے کے لیے دامن پکڑا، بلکہ چوری بھی نہیں کر رہا تھا، وہ تو لوٹ رہا تھا۔ ہے توجہ آپ کی؟ کلکتہ والوں اگر یہاں آپ توجہ نہیں کریں گے تو شاید میرا یہ بولنا ہو سکتا ہے کہ اس محفل کے حوالے سے ضائع ہو جائے۔ غور کریں، چوری کہتے ہیں چپکے سے چرانے کو، اور لوٹ مار کہتے ہیں، ڈکیتی کہتے ہیں سامنے سامنے چھیننے کو۔ ایسے ہی ہے نا، وہ چوری نہیں کر رہا، چوری میں کہیں نہ کہیں تو حیا ہوتی ہے کہ آدمی چھپ کر چراتا ہے، لیکن ڈکیتی میں بے حیائی بھی ہوتی ہے چھیننے کے ساتھ، کیونکہ وہ منہ پر سیدھا سیدھا، وہ پیچھے سے آیا اور جبہ پکڑ لیا کہ اس کو اتار لوں گا۔ غوث پاک دبلے پتلے وجود کے تھے، بڑی سی داڑھی تھی، باروب چہرہ تھا، بڑی بڑی آنکھیں تھی، گول سا چہرہ تھا، دونوں بھویں آپس میں ملی ہوئی تھی، آواز اتنی بلند تھی 70,000 کا مجمع تقریر سننے آتا تھا، پہلا بندہ جو سنتا تھا آخری بندہ بھی وہی سنتا تھا۔ مائک وائک نہیں ہوتے تھے نا اس دور کے اندر، اور جو آتا تھا توبہ کر کے جاتا تھا، بدل کے جاتا تھا، انقلاب آتا تھا، غیر مسلم آتا تھا مسلمان ہو کے جاتا تھا، فاسق و فاجر آتا تھا توبہ کر کے جاتا تھا۔ بہرحال غوث پاک تھے، اللہ اکبر۔ ان کی محفل میں سرپرستی کے لیے رسول اللہ خود بھی تشریف لاتے، کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے، کبھی مولا علی تشریف لاتے، کبھی حضرت خضر تشریف لاتے، اور آپ جب خطاب کرتے تو پوری دنیا کے اولیاء آپ کا خطاب سنا کرتے، پوری دنیا کے اولیاء۔ اسی لیے آپ خطاب کا طریقہ یہ تھا، خطبہ پڑھتے تھے تو کہتے تھے الحمدللہ، پھر چپ ہو جاتے تھے، پھر دوبارہ کہتے تھے الحمدللہ۔ وہ لوگ کہتے تھے یہ 2 بار الحمدللہ کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا جب میں پہلی بار الحمدللہ کہتا ہوں
تو پوری روئے زمین پہ جو ولی جہاں ہوتا ہے سارے کام چھوڑ کر کے اب وہ خطبے کی طرف اٹینشن ہو جاتا ہے کہ غوث پاک کا خطاب شروع ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج لوگوں کو بڑا گھمنڈ ہے کہ مجھے پوری دنیا سنتی ہے. نیٹ کی خیرات پر آپ کو پوری دنیا سنتی ہے. میرا مرشد غوث وہ ہے جو انٹرنیٹ کا محتاج نہیں تھا. آواز دل سے نکلتی تھی, پوری دنیا کے اولیاء تک پہنچا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, بہار اول کانفرنس, شان غوث اعظم حضور سید امین القادری صاحب قبلہ. کچھ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو لوگ کہتے ہیں یہ سنی لوگ کیا کہتے ہیں. میں نے کہا سنی کچھ بھی کہتے ہیں مگر تجھ سے نہیں کہتے. ہم عشق کے بندے ہیں, کیا بات پڑھائی. سبحان اللہ. تیرے یہاں اگر کوئی ایسا نہیں ہے تو تیری عقل پہ پتھر ہے. ہمارے یہاں تو ایسا غوث ہے جو بغداد کے منبر پہ بیٹھ کے بولتا ہے اور دنیا کے کونے کونے کے اولیاء تک اس کی آواز پہنچتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے تو ہمارے یہاں آج تک کسی نے ہمت نہیں کی نبی کو اپنی طرح کہنے کی, کیونکہ ہمارے یہاں غوث اعظم جیسے لوگ موجود ہیں. تو جب کوئی عبد القادر جیسا نہیں ہو سکتا تو کوئی محبوب قادر جیسا کیسے ہو سکتا. سبحان اللہ. اسی لیے لوگوں کے عبد القادر جیسا ولی نہیں ہے, اسی لیے لوگوں کے لیے مسئلہ ہے. ورنہ ہمارا غوث ہے. واللہ کیا شان ہے. غوث پاک فرماتے مجھے کسی پہ قیاس نہیں کرنا, کسی کو مجھ پہ قیاس نہیں کرنا. میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز بن کر کے آیا. بات دور نکلتی ہے. عرض کیا کر رہا تھا, وہ لوٹ رہا تھا غوث پاک کو, لیکن اخلاق دیکھیں, لوٹنے والے کو نواز دیا. اس نے پیچھے سے دامن پکڑا اور دامن پکڑ کر جیسے ہی لباس اتارنا چاہا, چھیننا چاہا, مرشد غوث پاک کی نظریں اٹھی اور اپنے یار سے کہا مولا عبد القادر کا دامن پکڑا ہے. عبد القادر کا دامن پکڑا ہے, اب قیامت تک چھوٹنے نہ پائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بدنیتی سے پکڑا تھا, بدنیتی سے پکڑنے والا بدنیت تھا, جس کا پکڑا تھا اس کے حسن نیت کی کوئی مثال ہی نہیں. سبحان اللہ. بس کہہ دیا قیامت تک چھوٹنے نہ پائے. اسی وقت اس کا دل بدل گیا, اور دل بدلا تو کیا بنا, وہ بھی اپنے زمانے کا قطب بن گیا. اب آپ سے پوچھتا ہوں, غوث پاک کا دامن پکڑ کر ایک آدمی قطب بن جاتا ہے, پھر میں آپ کو کیا کہوں. آپ نے کون سا دامن پکڑا کہ وہ تو پکڑ کے قطب بن گیا, آپ ابھی تک نمازی بھی نہیں بن سکے. دامن غوث میں کمی نہیں ہے, اس کا مطلب آپ دامن کے نام پہ کہیں نہ کہیں چیٹنگ کر رہے ہیں. میرے جملے سخت ہو تو پھر معاف کرنا. مرو گے نا تو پتہ چلے گا. غوث پاک کا دامن نہیں تھا, وہ تو چیٹنگ کر رہا تھا دامن کے نام پہ. دامن تو سود کے گناہ کا تھا, دامن تو عورتوں کی محبت کا تھا, دامن تو زنا کا بھوت کا تھا. وہ جو زنا کا بھوت, گندی فلموں کا بھوت یہ تھا. اور اللہ نہ کرے کہ قبر میں جاؤ تو کوئی ایسا نہ ہو کہ حضور بھی چہرہ پھیر لے. اس وقت کیا بنے گا, اس وقت کیا بنے گا. ان کے کرم سے ایسی امید نہیں ہے, لیکن ان کی غیرت بڑی نازک ہے. جگر مراد آبادی نے کہا تھا نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. غوث پاک کا دامن پکڑ کر لوگ ولی بن گئے. میرے بھائی ہم نمازی کیا پاک نہیں رہتے, پاک نہیں رہتے. غوث پاک کے مرید پاک نہیں رہتے. مسجد ویران ہے, کہاں ہو. غوث پاک جس بے نمازی کو قبرستان میں نہ پسند کرے, اپنے سلسلے میں پسند کرے. آپ جو بننا چاہیں بنے. یہاں بیٹھے بیٹھے بولو میں وزیر اعظم ہوں پوری دنیا کا, کہہ دیں آپ, کوئی مانے گا. دلیل چاہیے نا اس کے پیچھے. تو جب وزیر اعظم کے لیے دلیل چاہیے تو قادریت کے لیے کیا دلیل ہے, چشتیت کے لیے آپ کے پاس کیا دلیل ہے, حضور کی غلامی کے لیے کیا دلیل ہے. میں آخری بات کہنے چلا تھا لیکن حضور کی غیرت کی بات آئی تو عرض کروں. ایک صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہنی. صحابی کی بات کروں. ہمارے عقیدے میں, اہل سنت کے عقیدے میں, انبیاء کے بعد صحابہ کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. سب سے بہترین مخلوق ہے صحابہ, اور صحابہ میں بھی ہر صحابی بے مثال ہے. ہاں ان کے درجات جو ضرور ہیں
درجات ضرور ہیں صحابہ کے، لیکن صحابی رسول جس نے حضور کو دیکھا ایک لمحے کے لیے، ایک لمحے کے لیے دیکھا، اس کی طرح بھی کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر آپ انٹرنیٹ پر کسی نابالغ محقق کو سن کر کسی صحابی کو گالی دے رہے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے، اچھی طرح سے پتا ہونا چاہیے کہ خواب میں جو رسول اللہ کو دیکھ لے اور کہے کہ میں نے خواب میں حضور کو دیکھا ہے، اگر کسی نے خواب میں حضور کو دیکھا، ہمیں پتا ہے وہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، پتا ہے کوئی دلیل ہے، لیکن اس نے کہتے میں نے خواب میں دیکھا، آپ آنکھیں چومتے ہیں کہ نہیں؟ اس کی عزت کرتے ہیں کہ نہیں؟ یا جو خواب میں دیکھ لے، حالانکہ ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ دیکھا بھی ہے کہ نہیں، جو خواب میں دیکھے ہم اس کی اتنی عزت کرتے ہیں۔ صحابہ نے خواب میں نہیں دیکھا، اپنی ماتھے کی آنکھوں سے رسول اللہ کا دیدار۔ ایک بات اور کہہ دوں آپ سے، توجہ ہے آپ کی، توجہ ہے، بہت آسان بات کہنے جا رہا ہوں۔ ایک بندہ ہے، توجہ، ایک بندہ ہے، توجہ ہے کہ نہیں توجہ، ایک بندہ ہے آپ کے کلکتہ میں رہتا ہے، محلے کا نام کیا ہے؟ جو بھی نام ہے چلیے، ہاں کوئی بھی چلیے نام جو بھی، پوری زندگی شراب پیتا رہا، ایک بار زنا میں پکڑا بھی گیا، توجہ، شراب پیتا رہا، زنا میں پکڑا بھی گیا، کوئی اچھا نہیں کہتا، ٹھیک، بڑے مسائل ہیں اس کے ساتھ۔ اچانک ایک دن اس نے کہا میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں، توجہ، میں کہاں جا رہا ہوں؟ مدینہ منورہ جا رہا ہوں۔ امام صاحب ہار لے کر آئے، اس کے گلے میں ڈالا، بھائی میرے لیے دعا کرنا۔ امام صاحب یہ شراب پیتا ہے نا، یہ شراب پیتا ہے، آپ اس سے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں؟ کہا من القادر چپ، اب عمل نہ دیکھا جائے گا۔ کیوں؟ کہا یہ مدینے جائے ہے نا، بولو بات ہے کہ نہیں ہے؟ امام صاحب کہہ رہے حضرت دعا کرنا، کون؟ جو کل تک شراب پی رہا تھا مدینہ منورہ کا مسافر بنا۔ امام صاحب کہہ رہے دعا کرنا، کعبۃ اللہ کو دیکھنے جا رہے حج کے لیے، سارے نیک لوگ کھڑے، حضرت دعا کرنا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، جو کعبہ دیکھنے جائے اس کا عمل نہیں دیکھتے، اور جو اپنی آنکھوں سے کعبے کے کعبہ محمد الرسول اللہ کو دیکھے ان کے اعمال پہ ڈسکس کرنے بیٹھے ہو؟ نہیں، اپنا کام نہیں ہے، سنیوں کا کام نہیں ہے، صحابہ کا احترام کرو۔ اور جیسے صحابہ کا احترام میں سنی بے مثال ہے، ویسے اہل بیت کے احترام میں بھی سنی بے مثال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ اہل بیت کی محبت کو جان ایمان سمجھتے ہیں، بے شک، اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے، وہ سنی ہونا تو دور کی بات ہے، ہم اس کو حلالی بھی نہیں سمجھتے۔ یہ ہے، لیکن سن لو مسلمانوں، صحابی، بات صحابی کی چل رہی تھی، کیا صحابی رسول سونے کی انگوٹھی پہن کے، کیا پہن کے ہے؟ سونے کی انگوٹھی، سلام کیا، حضور نے منہ پھیر لیا، آقا نے منہ بائیں سے سلام کیا، منہ پھیر لیا۔ از کی جانے کائنات ناراض کیوں ہے؟ تو اشارہ ہوتا ہے تو نے سونے کی انگوٹھی پہنی اس لیے منہ پھیر لیا۔ انہوں نے اتار کر کے پھینک، بلکہ انہوں نے کیا، حضور نے خود اتاری اور پھینک۔ توجہ، آپ بتائیں اگر صحابی سونے کی انگوٹھی پہن لیں تو حضور ان سے منہ پھیر لیتے، ہم کیا کیا کر رہے ہیں؟ غور کیجئے، کم سے کم اپنی آخرت کا خیال کیجئے، کیا کیا کر رہے ہو؟ اور حضور سب دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے عقیدے میں حضور حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، ہمارے عقیدے میں حضور ہماری جان سے زیادہ قریب بھی ہے۔ اب ذرا تصور کرو، صحابی سونے کی انگوٹھی پہن لے تو رسول اللہ چہرہ پھیر لیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، مر گئے، قبر میں چلے گئے، باپ چھوڑ کے گیا، بھائی چھوڑ کے گیا، چچا چھوڑ کے گیا، رشتہ دار چھوڑ کے گئے، دوست چھوڑ کے گئے، احباب چھوڑ کے گئے، سب چھوڑ کر چلے گئے، کون سہارا بنا آخری؟ حضور۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ بتاؤ، حضور قبر میں آئے، جب سب دھوکہ دے کر چلے گئے، کون آیا قبر میں؟ حضور۔ اور آقا علیہ السلام صحابی سونے کی انگوٹھی پہنے تو حضور منہ پھیر لیتے ہیں۔ پوری زندگی کبھی فجر میں نہیں گئے، ظہر میں کاروبار میں مصروف رہ کر کے نہیں گئے، عصر دوستوں میں ترک کی، مغرب اور عشاء بچوں میں چھوڑ دی۔ بتاؤ، قبر میں حضور آئے بچانے کے لیے اور دیکھا تو ہے اور ناراض ہو کے منہ پھیر لیا، تو کہاں جاؤ گے؟
کس کی بارگاہ میں عرضیاں لگاؤ گے؟ کس کو دعائی دو گے؟ کس کی دعائی دو گے؟ اس لیے یہ دنیا ہے، دنیا 4 دن کی چاندنی ہے، اس دنیا سے ایک دن کوچ کرنا ہے۔ سچی توبہ کرو، حضور کو راضی کرو، حضور سے وفا کرو، 3 کام اپنی زندگی کا مقصد بنا لو۔ پوری تقریر یاد رہے نہ رہے، 3 کام اپنی زندگی کا مقصد بنا لو۔ پورے ہندوستان میں ہر تقریر میں کم و بیش اس کو دہرا رہا ہوں، اگر مسلمان ہندوستان میں ترقی کرنا چاہتا ہے 3 کام کرو۔ نمبر 1، دیندار بنو۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ دیندار۔ اور دیندار بننے کا پہلا زینہ نماز ہے۔ اگر آپ نمازی بن جائیں تو دین کی طرف خود بخود آ جائیں گے۔ اپنے بچوں کو نمازی بناؤ، بچوں کو کوچنگ کے لیے اٹھاتے ہو، اسکول کے لیے اٹھاتے ہو، فجر کے لیے بھی اٹھاؤ، گھر والوں کو سب کو گھر میں نماز کا ماحول بناؤ، انشاءاللہ دھیرے دھیرے دینداری آ جائے گی۔ ہو سکے تو چہروں پہ داڑیاں سجاؤ۔ آپ سوچیں گے میں کیسا لگوں گا؟ میں نے کہا جب مانتے ہو کہ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان داڑھی والا تھا تو پھر کیسے لگو گے؟ اچھی لگو گے۔ داڑھی کالی ہونا تو بھی بہت اچھی لگتی ہے، اور جب یہ سفید ہو جاتی ہے تو اللہ کا فرمان ہے میں سفید داڑھی والوں کی دعا رد کرنے میں حیا کرتا ہوں۔ کالی ہو تو ساری دنیا محبت کرے اور سب سفید ہو جائے تو پھر قدرت بھی حیا کرتی ہے نا۔ یہ ہے، اس لیے داڑھی رکھو، اچھے لگو گے۔ اور آج کل تو داڑیاں ماشاءاللہ جب نوجوان رکھتے ہیں تو قابل رشک لگتے ہیں۔ آپ کیسے لگو گے؟ آپ ایمانداری سے کہنا کیسے؟ یہ سب اسٹیج والے کیسے لگ رہے ہیں؟ ہم لوگ اچھے نہیں لگتے؟ ذرا بتائیں تو۔ ہم اپنے آپ کو اچھا کہیں نہیں سمجھتے، لیکن چلیں آج ہی پوچھتے ہیں ہم اچھے نہیں لگتے؟ ارے تمہارے ہیرو لوگ گھنٹوں میک اپ کر کے آتے ہیں، لیکن کسی سچے عاشق رسول داڑھی والے کے سامنے اس کو کھڑا کر کے بتا دو جس کا کوئی میک اپ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جاؤ لے آؤ کسی بھی سبحان اللہ۔ چیلنج کرتا ہوں۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ ہمارا میک اپ نہیں، یہ دلوں کا عشق ہے۔ وہ ہیرو جیسے جیسے بڈھا ہوتا ہے اس کی مقبولیت کم ہوتی جاتی ہے، اور عاشق جیسے جیسے بڈھا ہوتا ہے اس کی مقبولیت بڑھتی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، بہار اول کانفرنس، حضور سید صاحب قبلہ۔ ارے کرم تو یہ ہے، عاشق مر جاتا ہے پھر بھی مقبولیت کم نہیں ہوتی، زندہ رہتا ہے تو پھر لوگ کبھی کبھی آتے ہیں، لیکن جب قبر میں جاتا ہے تو ہر وقت اس کے آستانے پر میلہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ غریب نواز جب زمین کے اوپر تھے تو پتہ نہیں لوگ کتنے آتے تھے، کتنے آتے تھے، کتنے جاتے تھے، لیکن آج جاؤ تو ہمیں بھی کھڑے ہونے کے لیے جگہ نہیں ملتی۔ 24 گھنٹے وہاں غلاموں کا پیرا نظر آتا ہے۔ پتہ چلا عاشق کبھی بھلایا نہیں جاتا، اس لیے عاشق بنو تو کیسے لگتا؟ دیندار بنو۔ پہلی بات دیندار، نمازی بنو، چہرے پہ داڑیاں رکھو، حرام مت کھاؤ۔ غوث پاک سے کسی نے پوچھا اللہ نے یہ مقام آپ کو کیسے دیا؟ فرمایا 2 چیزوں کی وجہ۔ بہت مختصر ہے غوث پاک کی ترقی کا راز، فرماتے 2 چیزوں کی وجہ، صدق مقال، عقل حلال۔ میں سچ بولتا رہا، حلال کھاتا رہا، اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرما دیا۔ تو دیندار بنو، نمبر 1۔ نمبر 1 دیندار بنو گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اب یہاں ہاتھ اٹھانا ہے، ذرا بتائیں تو کتنے مسجدوں کو بھریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ آئے ہائے سبحان اللہ۔ وعدہ کرتے ہو؟ کرو گے تو بھی فرض ہے، نہیں کرو گے تو بھی فرض ہے۔ بولو وعدہ کرتے ہو انشاءاللہ؟ آج سے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اے اللہ ہاتھ اٹھانا ان کا کام، ان ہاتھوں کی لاج رکھنا تیرے کرم پر ہے انشاءاللہ۔ دیندار۔ نمبر 2 مالدار بنو۔ نمبر 2 مالدار۔ آپ سوچیں گے یہ کون سا دنیا دار مولوی اٹھا کر کے لایا جو مالدار بننے کی بات؟ ہم تو اب تک تبلیغی جماعت سے یہی سنتے رہے کہ غریبوں کا مذہب اسلام ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو اسلام کیا ہے۔ ہاں آپ کو بتاؤں، رسول اعظم سے لے کے غوث اعظم تک کوئی غریب تھا ہی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو کہتے ہیں نا غریبوں کا مذہب ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ اسلام غریبوں کا مذہب نہیں ہے۔ چند غریب تھے، اکثر مالدار تھے۔ میں ہمارے علماء کرام سے دعا لیتے ہوئے عرض کروں، ان کی معلومات میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، یہ جانتے صرف دعا دیں گے کہ اللہ کے رسول کی ظاہری حیات میں بھی
حضور علیہ السلام کی ظاہری آمدنی لاکھوں کی ہوا کرتی تھی، لاکھوں کی۔ پھر آپ کہیں گے امین القادری جب لاکھوں کی آمدنی تھی تو پھر حضور پیٹ پہ پتھر کیوں باندھتے تھے؟ ابھی تو تم نے بھی بیان کیا، میں نے کہا تعلیم امت کے لیے باندھتے تھے۔ لاکھوں کی آمدنی ہوتی تھی، صبح آتی تھی شام تک سب تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں، حضور علیہ السلام کے قیمتی کپڑے ہوتے تھے، حضور یمنی جبے پہنتے تھے مدینہ منورہ میں، پیون والا بھی پہنا لیکن مدینہ منورہ میں یمنی جبے بھی پہنے، بلکہ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کبھی کبھی ایک ایک جبہ 27 اونٹ دے کر بھی خریدا۔ تو آپ کہیں گے اسلام تو سادگی کا مذہب ہے، میں نے کہا کپڑوں میں سادگی نہیں، کپڑوں میں سادگی نہیں، جوتوں میں سادگی نہیں، سادگی دل کی کیفیت کا نام ہے کہ قیمتی کپڑا پہن اور دل میں غرور مت کر کے میں نے پہنا، بلکہ یہ سوچ کہ اس نے پہنایا اس کا شکر ہے۔ سادگی اس کو کہتے ہیں، سادگی اس کو کہتے ہیں۔ جوتے قیمتی پہنو، اگر پینس چوری کر کے نہیں، قرض لے کے نہیں، کما کر اپنی حیثیت کے مطابق مالدار بنو۔ کیوں؟ ہندوستان میں رہتے ہو، بس میں سفر کرو، بازو والا جتنا قیمتی پہن کے بیٹھے اس سے قیمتی تم پہن کے بیٹھو، تاکہ پتا چلے اسلام پھٹیچروں کا مذہب نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ بازو والے کے ہاتھ میں جتنا قیمتی موبائل ہے اس سے قیمتی موبائل تم لے کر کے بیٹھو۔ بازو والے نے جتنا قیمتی جوتا پہنا اس سے قیمتی تم، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب تم کماؤ گے، مالدار بن، کیونکہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے۔ ہاں، اس لئے مالدار بنو، تاجر بنو، محنت کرو۔ لوگوں کی صبح کب ہوتی ہے؟ سورج نکلنے کے بعد۔ مسلمان کی صبح سورج نکلنے سے پہلے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ محنت کرو، کوشش کرو، ماں باپ کے مال پر فضول پلنے کی بجائے اور ننگے نواب بننے کی بجائے خود کماؤ، محنت کرو۔ سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو اپنے ہاتھ کی کمائی ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام روزانہ نکلتے تھے، بھیس بدل کر پوچھتے تھے کہ بتاؤ داؤد کیسا آدمی ہے؟ اللہ نے جبریل سے کہا جبریل جا کے آج آئینہ دکھا دو۔ جب جبریل انسانی شکل میں آئے حضرت داؤد کے سامنے، بتاؤ داؤد کیسا آدمی؟ کہا آدمی بہت اچھا ہے لیکن خود کما کے نہیں کھاتا۔ اگر یہ چیز ہو جائے نا خود کما کے کھائے تو پھر اس سے بہتر کوئی نہیں ہے اس دور میں۔ پھر آپ نے اللہ سے دعا کی مولا مجھے ہنر سکھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زرہ بنانا سکھا دیا، اور لوہا ان کے ہاتھ میں ایسے نرم ہو گیا جیسے آٹا لوگوں کے ہاتھ میں نرم ہوتا ہے۔ ہمارے حضور نے خود تجارت کی، تجارت کرنے مت شرماؤ، محنت کرنے مت شرماؤ، چوری کرنے میں شرماؤ، محنت کرنے مت شرماؤ۔ چھوٹی سے چھوٹی تجارت کرو، کوئی شرم کی بات نہیں۔ کیوں؟ آقا فرماتے جو حلال کمانے میں ذلت کی جگہ کھڑا ہوتا ہے اللہ اس کو عزت عطا فرماتا ہے۔ محنت کرو، کوشش کرو، مالدار بنو۔ یہ جو موبائل لے کے بیٹھتے ہو نا گھنٹوں گھنٹوں، یہ ٹائم پاس مت کرو۔ وقت کا صحیح یوٹیلائز، وقت کا صحیح استعمال، اپنے ٹائم کا محنت کرو۔ تجارت اور محنت میں برکت ہے، تم نکلو اللہ تمہیں عطا کرے گا، بہت عطا کرے گا۔ تو پہلی نمبر پہ کیا بننا ہے؟ یاد رکھنا ہوگا، پوری تقریر بھول جاؤ کوئی بات نہیں، بولو پہلے نمبر پہ کیا بننا ہے؟ دوسرا مالدار بننے کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ کوشش کرو مزدور بننے کی بجائے تجارت کرو، مزدوری سے نکلو، ہمت کرو۔ اور جو مالدار لوگ ہیں نا ان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کو کھڑا کریں۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اگر زکوٰۃ دینی ہو تو دیکھو کہ آپ کے بھتیجوں میں بھانجوں میں کون ایسا بندہ ہے جو محنتی ہے۔ زکوٰۃ کے 3 حصے کرو، ایک پورا حصہ اس کو دے دو اور اس کو بولو کہ میں تجھے سال بھر کا ٹائم دیتا ہوں، اب تو نے آئندہ سال زکوٰۃ دینے کے قابل بننا ہے۔ باقی جو 2 حصے بچتے ہیں وہ ایک حصہ عام غریب مسلمانوں میں تقسیم کر دو، ایک حصہ جہاں مدرسہ وغیرہ چلتا ہے دین کا کام ہوتا ہے وہاں دے دو، اس سے سب کا کام چلے۔ زکوٰۃ کا صحیح، یہ جو 10-10 روپیہ بانٹتے ہو نا بنیوں کی طرح، یہ چھوڑ دو۔ جو سر گھر کے سامنے قطار لگاتے ہو نا وہ چھوڑ دو۔ زکوٰۃ کا نظام، بلکہ فطرہ اور زکوٰۃ ہی صحیح تقسیم ہو جائے ہندوستان میں کوئی غریب نہ بچے۔ ہم کسی حکومت سے بھیک مانگنے کے جو ہے وہ بالکل موڈ میں نہیں رہیں گے اگر زکوٰۃ صحیح تقسیم ہو، لیکن نہیں کرتے۔ اور زکوٰۃ صحیح نکالو، جس کی زکوٰۃ صحیح نکل جاتی ہے نہ اس کا مال چوری ہوگا، نہ اس کے مال کو کبھی آگ لگے گی، نہ کبھی کوئی لے کر کے گبن کرے گا۔
اللہ کے قلعے میں اس کا مال محفوظ ہو جاتا ہے جو صحیح زکوٰۃ نکالتا ہے، جو صحیح زکوٰۃ نکالتا ہے اللہ کا مال اس کے قلعے میں، اللہ کے قلعے میں اس کا مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب زکوٰۃ نکالتے نہیں تو کوئی لے کے بھاگ رہا ہے، کوئی چوری ہو رہا ہے، کوئی ڈکیتی ہو رہی ہے۔ زکوٰۃ صحیح نکالو، پوری دیانتداری سے نکالو، پرسنٹیج کے اعتبار سے۔ پہلے نمبر پہ کیا بننا ہے؟ نمبر 2، نمبر 3 ایجوکیشن پہ محنت کرو، علم پہ محنت کرو۔ برا مت ماننا، اچھے قیمتی گنبد بنانے کی بجائے کروڑوں روپے گنبد و مینار پہ خرچ کرنے کی بجائے کروڑوں روپے تعلیمی اداروں پہ خرچ کرو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ حضور حضور علیہ السلام اچھی عمارتیں بنانے نہیں آئے، سن لیں آپ، حضور علیہ السلام اچھی عمارتیں بنانے نہیں آئے تھے، حضور علیہ السلام اچھے انسان بنانے آئے تھے۔ اور جب تک ایجوکیشن نہیں دو گے آپ اچھا انسان بنا نہیں سکتے۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں حضور نے کوئی اچھی عمارت بنائی ہو تو مجھے بتا دیں۔ اچھی سے مراد معاذ اللہ ان کی تو ہر کام ہی ان کا اچھا ہے، لیکن یہاں اچھی عمارت سے مراد بیٹھ جائے نا تھوڑی دیر۔ جی حضور ارشاد فرمائیں، بیٹھے ماشاءاللہ آپ لوگ بیٹھ جاؤ بھائی، ماشاءاللہ۔ ایک بار درود شریف پڑھ صلی اللہ علیہ وسلم، دائما ابد علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اچھی عمارت سے مراد جیسے تاج محل جیسی، لال قلعے جیسی، بھول بھلیا جیسی جن کو آپ اچھی کہتے ہیں نا، یا برج خلیفہ جیسی، حضور علیہ السلام ڈھونڈ لیں آپ، حضور نے کوئی ایسی اونچی عمارت نہیں بنائی۔ حضور علیہ السلام نے اچھے انسان بنائے، ابو بکر جیسا انسان، عمر جیسا انسان، عثمان جیسا انسان، سعد جیسا، سعید جیسا، بلال جیسا، ابو ہریرہ جیسا، خالد ابن ولید جیسا۔ حضور نے جیسے اچھے انسان بنائے ایسے انسان آج کل کوئی یونیورسٹی بھی بنا نہ سکی، اور ان چند کو اچھا بنا دیا، انہوں نے پوری دنیا کو اچھا بنا دیا۔ اچھے انسان بنا۔ اور یہ ایجوکیشن کے بغیر حضور علیہ السلام نے جب دنیا میں تشریف آوری کی تھی اور ظہور کیا تھا اور آنکھیں کھولی تھی تو اس وقت تو پورے عرب میں چند لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لیکن آقا کی جب آنکھیں بند ہوتی ہے تو پورے عرب میں 1,24,000 لکھنے پڑھنے والے انسان موجود تھے۔ یہ 23 سال کی قلیل مدت میں انقلاب تھا حضور کا ایجوکیشن پہ۔ میں تو یہ رونا روتا ہوں، کسی کو برا لگتا ہے تو معاف کرنا۔ اگر شاہ جہاں نے ممتاز کے نام پر تاج محل بنانے کی بجائے ایک بڑی یونیورسٹی بنا دی ہوتی تو آج ممتاز کا نام بھی زندہ رہتا اور مسلمانوں کا اور پورے ہندوستانیوں کا فائدہ بھی ہوتا۔ لوگ تاج محل کو کرائے پر دے سکتے تھے، کیا کوئی یونیورسٹی کو بھی کرائے پر دے سکتے تھے؟ لیکن کاش ہمارے بادشاہوں کا یہ ذہن اس طرف گیا ہوتا۔ میں ممتاز کی محبت کا مخالف نہیں کہ شاہ جہاں کی روح کو اذیت پہنچاؤں، میں کہتا ہوں شاہ جہاں ممتاز کے لیے یادگار تاج محل بھی تھا، لیکن یادگار ممتاز یونیورسٹی بھی تو ہو سکتی تھی۔ اللہ اکبر، لیکن آپ نے یہ نہیں کیا۔ آج بتاؤ قوم کا کیا حال ہے؟ تو جو غلطی تمہارے بڑوں نے کی ہے وہ غلطی آپ مت کرو، آپ اپنی دولت کا صحیح استعمال کرو۔ بلکہ یہ کہتا ہوں کلکتہ کے اگر مالدار لوگ فیکٹری قائم کر رہے ہیں، 4 فیکٹری قائم کرنے کی بجائے 2 قائم کرو، 2 اچھے کالج اور اسکول قائم کرو، یہ اچھا بزنس بھی ہوگا اور اچھی قوم کے لیے خدمت بھی ہوگی۔ ایجوکیشن کی طرف آؤ گے، قوم کو اٹھاؤ۔ ایک بندہ اگر ایجوکیٹ ہو جاتا ہے تو اس کی 3 نسلیں پھر بعد میں خود بخود پڑھی لکھی ہوگی۔ اس لیے آپ خوب پڑھو، پڑھاؤ اپنے بچوں کو۔ مولا کائنات فرماتے ہیں جتنا علم تمہارے ماں باپ نے تم کو دیا اس سے زیادہ تم اپنے بچوں کو پڑھانا، کیونکہ تمہارے بچوں کا دور تمہارے دور سے زیادہ تیز رفتار ہوگا۔ مولا کائنات نے اس وقت کہا تھا، اس لیے 10ویں 12ویں سے ڈراپ آؤٹ کی بجائے آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلاؤ۔ اب آپ کہیں گے مولانا نوکریاں نہیں ملتی، میں آپ سے پھر کہتا ہوں دقیانوسی خیال کو پیروں تلے کچل دو۔
ہم نوکریوں کے لیے ایجوکیشن حاصل نہیں کرتے، ہم اچھا انسان بننے کے لیے ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد نوکری نہیں ہے، ہمارا مقصد اچھا انسان بننا ہے۔ اور آپ کو ایک بات کہتا ہوں، لوگوں پر بوجھ بننے کی بجائے اتنا پڑھ لکھ لو، اتنی دولت حاصل کر لو، اتنے اچھے اخلاق اختیار کر لو کہ لوگوں پر بوجھ نہ بنو، لوگوں کی ضرورت بن جاؤ۔ ضرورت، لوگ بوجھ کو مارتے ہیں اور ضرورت کو پالتے ہیں۔ لوگ بوجھ کو مارتے ہیں اور ضرورت کو پالتے ہیں۔ محلے کی مکھی ماری جاتی ہے، شہد کی مکھی پالی جاتی ہے۔ فرق کیا ہے؟ محلے کی مکھی بوجھ ہے آپ پر، شہد کی مکھی ضرورت ہے آپ کے لیے، اس لیے فارم ڈال ڈال کے لوگ پالتے ہیں۔ حالانکہ محلے کی مکھی بیچاری غریب ہے، سولہ کلی ہے، لیکن شہد کی مکھی تو دہشت گرد ہے، یہ تو کاٹتی بھی نہیں، وہ جو کاٹتی ہے تو سیدھا ڈنگ چھوڑ کر کے بھاگتی ہے۔ اس دہشت گرد کو کیوں پال رہے ہیں لوگ؟ فارم ڈال کر۔ دہشت گرد ہونے کے بعد بھی وہ لوگوں کی ضرورت ہے، یہ تمہارا مال کھا جاتی ہے اور وہ تمہیں شہد جیسی نعمت عطا کرتی ہے، اس لیے وہ ضرورت ہے۔ اس لیے میرے عزیز، اب بتاؤ تمہیں بننا کیا ہے؟ دہشت گرد تو نہیں بننا ہے، لیکن لوگوں کی ضرورت ضرور بننا ہے۔ لوگوں پہ بوجھ مت بنو، بوجھ اٹھانے والے بنو۔ جب تک چھوٹا بچہ بوجھ نہیں ہوتا، ماں باپ بھی لے کر چلتے ہیں۔ جب بچہ بڑا ہوتا ہے اور بوجھ لگنے لگتا ہے تو ماں باپ بھی اتار دیتے ہیں۔ بچہ بوجھ ہو جائے تو ماں باپ اتار دیتے ہیں۔ اگر آپ پاؤں قوم پہ بوجھ ہو جاؤ گے تو لوگ اسی طرح تمہیں کاٹ کاٹ کے ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایجوکیشن لے کے دیندار بنو، مالدار بنو، ایجوکیشن پہ محنت کرو۔ اللہ توفیق بخشے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور یہ جاتے جاتے کہہ دوں، آنے میں آپ نے چاہے وہ کپڑے کھینچے، پیر مارے، دھکے دیے، مجھے برا نہیں لگتا، یہ سب محبت میں کرتے ہو، لیکن ہوتا کیا ہے دیکھیے، اس سے جو دوسرے مسلک کے مذہب کے لوگ یہ سب دیکھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ان کے مذہبی لوگ آتے ہیں تو بھی ان کے اندر ڈسپلن نہیں ہے، یہ چیز ہوتی ہے، تو جلسے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے آپ لڑ رہے ہیں، اور ہر آدمی سوچتا ہے فوٹو نکالنا، ویڈیو نکالنا۔ میں کوئی بزرگ تو نہیں ہوں، لیکن میں تو چھوٹا طالب علم ہوں، کوئی بہت گنہگار آدمی ہوں، لیکن جب بزرگ لوگ آئے نا تو ان کے ساتھ فوٹو اور ویڈیو نکالنے کی بجائے ان سے دعا لیا گیا۔ فوٹو نکالو گے صرف موبائل میں رہے گا، ویڈیو نکالو گے موبائل میں رہے گا، لیکن اگر ان کی دعا لگ گئی نا تو آج آپ دوسروں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، اگر ان کی دعا لگ گئی تو لوگ آپ کے پیچھے بھاگنے لگے۔ اس لیے ان کی دعا پر توجہ کیا کرو۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ صلاۃ والسلام پڑھا جائے گا، دعا بھی ہوگی، اور مجھے آپ اچھے سے جانے دیں گے، کیونکہ ہزاروں لوگوں سے مصافحہ ممکن نہیں ہوتا۔ تو اور آپ سے کہتا ہوں کہ مصافحے سے زیادہ ضروری ایک دوسرے کو دھکے دینے سے بچنا ہے۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ ایک نفل یا سنت عمل کے لیے آپ ایک دوسرے کو اذیت دیں، تکلیف دیں، دھکا دیں؟ نہیں، کہیں بھی جاؤ ڈسپلن سے جاؤ، بزرگوں کو دیکھو، زیارت کرو، ان سے دعائیں لو، دعائیں لے کر واپس آ جاؤ، دھکے نہ مارو۔ اس سے اچھی چیز یہ نہیں ہے۔ جہاں بھی جاؤ، یہی جلسہ نہیں، جہاں بھی جاؤ ایک ڈسپلن کا ماحول ہو۔ نعرے بھی لگاؤ تو سوچ سمجھ کر لگاؤ، ایسا نعرہ مت لگاؤ جس سے کوئی رانگ میسج جائے، ایسا نعرہ مت لگاؤ جس سے کسی کی دل آزاری ہو، دل مت توڑو لوگوں کا۔ اس طرح کے نعرے، اور نعرے بھی بہت زیادہ لگا کر کے وقت برباد مت کرو، مختصر نعرے لگاؤ، بلکہ نعرے بھی کم لگاؤ، زیادہ تر سننے کی کوشش کرو، عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کرے اس پورے مجمع میں کوئی بندہ ایسا ہو وہ دیندار بھی بنے، مالدار بھی بنے، اور ایجوکیشن پہ بھی محنت کرے۔ اگر یہ ہوا تو مجھ فقیر کا آنا کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ جلسہ تاریخی ہوگا، کیونکہ جب اگر آپ میں سے کوئی ایک بڑا ادارہ قائم کرے گا تو لوگ کہیں گے یار اتنا بڑا ادارہ تم نے کیسے قائم کیا؟ تو پھر کوئی کہے گا یار کمیٹی، کیا نام ہے کمیٹی کا؟ ڈیموکریٹک، ہاں، یہ کمیٹی کے نوجوانوں نے ایک جلسہ رکھا تھا، اس میں کوئی ایک دیوانہ فقیر قادری آیا تھا، اس نے صدا لگائی تھی، میرا ذہن بن گیا تھا۔ تو جلسہ بھی یاد ہوگا، یہ تاریخ بھی یاد ہوگی، یہ علماء بھی یاد کیے جائیں گے، ہم سب یاد کیے جائیں گے، اس لیے کہ کام ہوتا ہے تو نام موجود رہتا ہے۔ اس جلسے کو تاریخی جلسہ بنا دو، اللہ کرے ایسا ہی ہو، ورنہ جلسے صدا بسیرا ثابت ہو رہے ہیں، پوری رات جاگتے ہیں، صبح کو پھر وہی سب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق بخشے۔ السلام علیکم۔ جی
تو اللہ پاک مولانا یوسف یہ مراد علی صاحب نے، احباب نے، علماء نے، امہ نے بڑی محنت کی. میری دعائیں ان سب کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے، انہوں نے میرے نبی کی محفل سجائی، اللہ تعالیٰ ان سب کی دنیا اور آخرت سجا دے. اور آدھی رات کے بعد بھی آپ اتنے ذوق سے ایسے بیٹھے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے مغرب کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اٹھ کے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی دنیا اور آخرت بھی سجا دے. آپ حضور کی محفل میں بیٹھے، اللہ یہ تیرے یار کی محفل میں بیٹھے، مولا ان سب کی اور ہم سب کی دنیا بھی سجا دے، آخرت بھی سجا دے. جس کی جو مشکل ہے، جو تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ سب کی تکلیفیں دور کر دے.